28 سفر بہت لوگوں کو یہ اس کے بارے میں کم جانتی یا ہم نہ بتاتے نہیں۔ بہرکیف 28 سفر ایسی تاریخ ہے کہ اس دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن، جس طرح سرکار امام حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو ہوئی، 28 سفر کو سرکار امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ حسین علیہ السلام 10 محرم، حسن علیہ السلام 28 سفر۔ یہ کی نہیں بولتے، یہ کی نہیں کرتے۔ ایک بات تمہیں بولو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو بہو امام حسن اور امام حسین ہو بہو سرکار دو عالم جیسے۔ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر ناف تک سرکار دو عالم جیسے مشابہت، ناف سے لے کر پاؤں تک مشابہت حسین علیہ السلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت عباس کا، ایک واقعہ حضرت عباس کو کبھی بھی سرکار مولا علی مشکل کشا صفین میں ہو، جمل میں ہو، جو چیز بھی ہو، حضرت عباس کچھ علمدار بناتے۔ مولا علی کے زمانے میں بھی عباس کو علم بردار بناتے، حسن و حسین کو بٹھا لیتے، حسن و حسین کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ عباس ہر جنگ جیتنا تھا، ہر جنگ کو جانا تھا۔ اب پوچھنے والے پوچھتے ہیں تمہیں بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، عباس بھی علی کے بیٹے، حسن و حسین کے بھی علی کے بیٹے ہیں، یا بس تمہیں دیکھے تو تمہارے ابا تم نہ موت کے دلدل میں نہیں، جنگ کا میدان کا تو معمولی سے نہیں، موت کے دلدل میں تم نہ ڈھکلتی نا، تم نہ ڈھکیلتی نا، حسن و حسین کو بٹھا لیتی۔ حسن و حسین کو حکم نہیں دیتے نا، تم نہ حکم دیتی نا۔ دیکھو عباس کا ایک حضرت عباس علمبردار کا ایک بات ان کو واپس جواب دیا ہے کہ خدا کی قسم میرے باپ نے علی نے حسن و حسین کو حکم دینا چھوڑ دیا جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حسن و حسین کو نبی کے بیٹے کا، حسن و حسین کو نبی کے بیٹے کا، ابناءکم، تم تمہارے بچوں کو لاؤ، میں میرے بچوں کو لا دوں۔ جب اللہ کا قرآن کا حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کو لے کو جاؤ کر کو، تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی جگہ حسن و حسین کو لے کو گئے، حسن و حسین کو لے کو گئے۔ حضرت عباس فرماتی جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حسن و حسین کو نبی کے بیٹے بول ڈالے، تب سے میرے باپ کو وہ حکم دینے کی اجازت نہیں، اس کے واسطے علی میرے باپ ہے، علی میرے باپ نہیں، میرا باپ مجھے حکم دیتا، حسن و حسین کے باپ نبی، حسن و حسین کے باپ نبی ہی، اس کے واسطے میں حکم نہیں دیتا سو۔ اس کے واسطے سرکار کو حضرت عباس علیہ السلام کو ان کا عقیدت دیکھو، ان کی محبت دیکھو، اور سارے مورخہ لکھے، ہر مورخ بھی لکھا کہ حسن حسین کی شہادت، حسن حسین کی شہادت ایک سری ایک جہری، سری کر کو بولے تو دکھتی ہے نا شہادت، جیسا تلوار سے قتل ہوا، تلوار سے جب قتل ہوتی ہے اسے بولتے سو سری شہادت، جہری شہادت اندرونی شہادت، وہ اندرونی شہادت کر کو بولے تو جو زہر سے شہید ہوتی، جو شہر سے شہید ہوتی۔ پورے مورخہ تمہیں کہاں بھی جاؤ، محرم کے بیانہ میں جاؤ، ہر خانخواہ میں جاؤ، ہر مولویہ میں دیکھو، اور ملے دیکھو، اور مسجدہ میں دیکھو، اور خانخواہ میں دیکھو، کیا بولتے ہیں؟ حسین کی شہادت اصل میں نبی کی شہادت، کیا بولتے ہیں؟ حسین کی شہادت اصل میں نبی کی شہادت۔ یہ سنتی نا، بریل میں بھی یہ بولتی، چکڑال میں بھی یہ بولتی، سب جگہ وجہ بولتی، کون سی ذات والے جماعت والے جو بھی حسن و حسین اور اہل بیت کو برابر ماننے والے ہیں، انہوں سب کیا بولتی؟ حسین کو اصل میں حسین کو نہیں قتل، وہ نبی کا قتل، کیا بولے؟ نبی کا قتل۔ یشنا حوث۔ اب امام حسن اور امام حسین یہ کیا ہے؟ یہ ایک سری ایک جہری، ایک سری ایک جہری، مطلب کیا؟ ایک تلوار سے ہوتی سو جو دکھتی ہے، ماری سو قطری سو دکھتا ہے، یہ ایک زہر سے ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جنے بولتے ہیں کہ حسن حسین کی شہادت، حسن کی بھی شہادت، حسین کی شہادت اصل میں رسول اللہ کی شہادت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنا جسم بولے، حسن و حسین کو اپنا جسم بولے، ان کی روح بولے، حسن و حسین کو سب کچھ میرا جو ہے وہ حسن و حسین کا گئے۔ آج بھی ہر انسان جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، سب مانتے ہیں سوچ کیا حسن و حسین کو کی شہادت کو رسول اللہ کی شہادت مانتی نہیں مانتے؟ حسن حسین کو ماننا رسول اللہ کو ماننے کے برابر، حسن حسین کو مارنا
رسول اللہ کو مارنے کے برابر. حسن و حسین سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنے کے برابر. یچنا ہے حدیث حسن و حسین کو چاہنا, حسن و حسین کی محبت کرنا رسول اللہ کو محبت کرنے کے برابر. حسن و حسین کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے نہیں. حسن و حسین کو تمہیں کتنا بھی عزت کرنا رسول اللہ کو عزت کرنے کے برابر. یچنا مانتے سبھی. اب یہ بھی مان لو جو حسن و حسین کو مارنا نہیں, حسن و حسین کو مارنا رسول اللہ کے قتل کرنے کے برابر ہے. تو حسن و حسین کا دشمن کس کا دشمن؟ کس کا دشمن؟ رسول اللہ. یہ بھی مان لو حسن و حسین کا دشمن یہ الگ, حسن کا دشمن الگ نہیں, حسین کا دشمن الگ نہیں بنا. یاد رکھ لو اگر حسن کا دشمن معاویہ رہا, حسین کا دشمن یزید رہا, تو یاد رکھ لو یہ دو بھی دشمنا نبی کے دشمنا, دو بھی دشمنا نبی کے دشمنا. تمہیں یہ جگہ کے اوپر حسین کی حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت کرتے, حسین کا جسم کا ٹکڑا رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا کرے, حسین کا خون رسول کا خون, حسن کا خون رسول کا خون کرتی. اسے شرماتے نہیں. یاد رکھ لو حسن اور حسین کا دشمن رسول کا دشمن بولو, حسن حسین کا دشمن رسول کا دشمن بولو. حسن حسین کا دشمن رسول کا دوست کئی کو بولتے, رسول کے دوستانے میں کئی کو لاتے, رسول کے صحابہ میں کئی کو لاتے. یہ بھی ہے نہیں, عقل نہیں. یہ عقل کی بات ہے نا. یہ ایک طرف سے ایسا بولو, یہ ایک طرف سے ایسا بولو. اس کے واسطے کیا کرتے ہیں, اب یہ حسن کو حسین کی بولا دی, بزرگاں کیا کرے کربلا محرم ذرا گھٹ کر کو چلائے, اسٹرکٹلی چلائے, بولے محرم کے مہینے میں ذرا تقویٰ پرہیزگاری ذرا کرو, شادیاں نہ کرو, ہم رسول اللہ کا گھر. کیا حسین علیہ السلام اس کا نواز رسول کے, حسن نہیں, حسن نہیں کہ وہ حساب سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت نہیں بولتے. کہ یہ چیز کیا ہے, امام حسن کی شہادت کے اندر, امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے اندر کون کون ملوث ہیں, کون کون ہیں. اب حسین کی شہادت میں نامہ بولتی, کون مارا, شمر مارا, قلی مارا, بولتی نہیں. انہیں قتل کریا, انہیں منڈی کاٹیا, انہیں منڈی اٹھایا, وہاں سے ابن زیاد بولیا, وہاں سے انہیں شمر بولیا, وہاں سے یزید آرڈر دیا, یہ سب بولتی نا. اب حسن کی بات کرے تو کیا ہوتا ہے, وہ بھی بولنا نہیں. اب بولے تو اٹک جاتی, بولے تو اٹک جاتی ہے. اس کے واسطے امت میں یہ اٹھانا چاہیے چیز. کیا اٹھانا نہیں چیز ہے؟ شہادت دکھانا چاہیے. تم نہ یہ اڈے بنا کچھ رکھنا, تم نہ اڈے بنانا چاہیے. تمہیں مان لے کسے جانا, تمہارے پیران کو ولیان کو مان لے کو تمہاری زندگی گزار ڈالو, جس کے بارے میں تم نہ خبر میں پوچھ نہیں ہے, تم نہ پوچھ نہیں ہے, تم نہ پوچھ ہے سوچ کس کے بارے میں, محمد و آل محمد کے بارے میں, محمد و آل محمد کے بارے میں. من ربو کا, من دینو کا نہیں ہے, نہیں من نبیوں کا, من اماموں کا, من کتابوں کا, من قبلوں کا. یہ چیزوں کے بارے میں پوچھ ہے. جس کے بارے میں پوچھ ہے, تم نہ لیسن کس کے بارے میں دینا, سبق کیا دینا وہ دیتے, تم نہ بعد میں کس کے بارے میں. تمہیں چاہنے والے ہمیں بھی غوث اعظم کے علماء, خواجہ صاحب کے علماء, حضرت ٹیپو سلطان کے علماء, پیر و مرشد کے علماء. اب ہم نہ کیا ہے زیادہ خیال دھیان ڈالتے, زیادہ خیال دھیان ڈالتے. پرسوں بھی بولا نہیں, پرسوں کیا بولا نہیں, یہ چیز ہے ایک سمجھ لو جوتا. جوتا ہم نہ کس سے بچاتا ہے, گلیزی رندے, کانٹے پتھرے رندے, ہم نے ہمارے چیز کو بچاتا ہے. جوتے کے اوپر تمہیں پالش ڈالو نہ کو ڈالو, بچاتا نہیں بچاتا. کیا پالش کے جوتے بناتے بچاتے سو, کون سے جوتے بچاتے سو, پالش ڈالے تو بھی پالش نہیں تو کہ وہ تلوے کو ہمارے جسم کو آنکھ سے رندے, پانی سے رندے, چکڑ سے رندے, مٹی سے رندے, کانٹیاں سے رندے, وہ ہمارے جسم کو محفوظ کرتے ہیں. اصل میں کام کیا ہے جوتے کا کام, ہمارے جسم کو بچانے کا, ہمارے جسم کو بچانے کا کام ہے. پالش ہماری چپ کے بھی کیا بولتے ہیں ایٹیٹیوڈ, اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا. وہ تم اسٹینڈرڈ مینٹین کرو نہ کو کرو. اب جوتے پالش نہیں ہوں گے تو پہلے نہیں جاتے گا جنگل میں, کانٹے لگا لگ چپا لگے, پالش کرے تو کانٹے نہیں چھپتے. سو ایسا ہوگا, کیا ہوگا ہے دیکھو, جو کام اصل میں جو ہم نہ بچاتی وہ اہل بیت ہمارے, اصل میں جو بچاتی وہ اہل بیت. اب ان کے ساتھ میں ہمیں ولیاں بزرگاں کو چاہے تو وہ پالش کے ساتھ, وہ چمک کے سر, چمک کے سر کا. ہمیں کیا کرے, چمک کو حق سمجھ گئے, چمک کو حق سمجھ گئے. یہ ہم نہ بچاتا ہے, نہیں بچاتا. یہ خالی سونے پہ سہاگ آئے, سونے پہ سہاگ آئے. تمہیں تاج پہنو نہ کو پہنو, بادشاہ تاج پہنا تو یہ بادشاہ, تاج نہیں پہنا تو یہ بادشاہ. ہم نہ خالی تاج کی فکر ہوگی, بادشاہ کو چھوڑا دی, بادشاہ کو چھوڑا دی, جنت کے سرداروں کو چھوڑ ڈالے. کون جنت کے سردار؟
فاطمہ زہرا علی نصرت و جنت کے سردار. کیا بڑا ہوگا تو بھی جنت کا سردار نہیں ہو سکتا, ان کے سوا کوئی بن نہیں سکتا. اب جنت کا سردار پوشاک پہنتا ہے, اس کے اوپر نہیں سردار کیسا کیسا تمہیں دیکھ کے بادشاہ پہنتی, اب وہ سبھی کیا ہی وہ بنیان کے سرکار. ہم نہ کیا فکر ہو گیا, اس کی فکر ہو گئی, سہاگاں کی فکر ہو گئی, سونے کی فکر ہو گئی. نہیں, وہ پنانے والا بھی رکھو نا ساتھ میں, پنانے والے کو ہٹا ڈالے, جو چیزیں عارضی ہی وہ پکڑ لے. اس کے واسطے کیا کرتے ہیں لوگ, کیا کرتے ہیں ہم نے اڈے بنائے, کیا کیا بھی بولتی نہیں, دیوانے بنائے کہ حقیقت تک کون بھی نہیں پہنچنا, حقیقت تک نہیں پہنچنا, کسی حالت کے اوپر حقیقت نہیں پہنچنا. کیا واسطے نہیں پہنچنا حقیقت تک؟ تاکہ ان کا جو یہودیہ کا دین ہے, یہودیت کا دین ہے, یہودیاں کا مشن اور مسلمانوں کے اندر جو اصل میں جو گھس کو ہیں خارجیت, سلفیت, یہ نہیں, یہ خارجیت اور سلفیت آج سے نہیں, اہل بیت کی محبت سے دور کرنے کا کام جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, آج کے دن وفات ہوئی, اس دن سے یہ خارجیت اسلام کے اندر گھسی, اس دن کے اندر خارجیت گھسی. تو یہ سبھی ریزن ہے نہیں, کربلا کا ریزن رسول اللہ کی شہادت سے شروع ہوگا, رسول اللہ کی شہادت سے شروع ہوگا. دیکھو آج وہ دن بھی ہے, وہ جنہیں کو معلوم نہیں ہے 28 سفر کیا بولے تو آخری 4 صبح ایک مان لیتی, صدقہ خیرات ہمارا نہ ہو, ہمیں نکالتی. باقی کا آج کا دن ایسا دن کہ ساری کائنات کے جتنے بھی بلیاں بزرگاں نبیاں ہی وہ سب بولتے نہیں اسیر ہوئے سو, ہمارے سب سے بڑی نعمت دنیا سے اٹھ گئی سو نعمت. بہت سے مورخہ میں حدیثہ میں آتا ہے کہ یہ دن جو آج 28 کا دن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو. اب شہادت کی نہیں بولتے ہی شہادت بولتے ہی آدمی کو غصہ, کیسا شہادت ہو جاتے ہے, وفات کرنا. دیکھو بھی شہادت ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے درجہ نہیں, یہ قرآن کے اندر تفسیریں کرتی نہیں, صراط الذین انعمت وانعم اللہ نہیں, نبی صدیقین شہداء صالحین, یہ نہیں 4 جو طبقے ہیں نبیاں کا, صدیقین شہداء صالحین, ان کا راستہ صحیح راستہ. کن کا راستہ؟ نبیین کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا. صالحین کا تو ولیاں. یہ دیکھو یہ 4 چیزیں کے راستے میں انعام کرتے اللہ کی طرف سے. نبیان کا ایک انعام, صدیقین جو سچے ہیں ان کا انعام, یہ شہداء, یہ صالحین. اس میں پوری کائنات اوپر نیچے رہتی سو. اس کے اندر صدیقین میں ذرا بڑا درجہ رہا تو غوث اعظم بنتی, صالحین میں بڑا درجہ رہا تو خواجہ صاحب بنتی, شہیدہ میں بڑا درجہ رہا تو امام حسین سید الشہداء, نبیہ میں بڑا درجہ رہا تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ بنتے. نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, یہ 4 طبقے کو صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے انعام کیا, جس پر تو نے انعام. کس کے اوپر انعام کیا؟ ان 4 کے اوپر انعام کیا, یہ 4 طبقوں کے اوپر انعام کیا. اب یاد رکھ لیے 4 بھی طبقے, یہ جتنے بھی طبقے آتی دنیا کے اندر, پورٹ فولیوز, جتنے بھی پورٹ فولیوز ہیں, جتنے بھی اللہ تعالیٰ درجات رکھو ہے, جیسا قطب, قلندر, اوتاد, مومن نہیں, ابدال, غوث الورا, امام, نبی, رسول, یہ سب درجے جتنے بھی درجے کائنات میں آتی ہیں, سارے درجے کے مرحلے سے میرا رسول گزر کو رہا. میرا رسول مومن بھی, میرا رسول ولی بھی, میرا رسول غوث بھی, میرا رسول قطب بھی, میرا رسول اوتاد بھی, ابدال بھی, غوث الورا بھی, میرا رسول امام بھی, امام المتقین بھی, امام الائمہ بھی, امام المشارق بھی, امام المغارب بھی, میرا نبی رسول بھی, میرا نبی بھی. ہر طبقے کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر رسول کو وہ پوزیشن ملنا. رسول کو ملی سو پوزیشن دنیا میں بڑھتی سو, رسول کو ملی تو پوزیشن دنیا میں بڑھتی سو. رسول کو وہ لے کو ہے تو پوزیشن, اگر رسول غوث ہوتے تو غوث بننا, رسول غوث اعظم ہے تو غوث اعظم ہے. رسول نبی کو تو 1,24,000 نبیاں میں, رسول ہمارے رسول نہیں کر کو بولے تو عیسیٰ رسول بنے, موسیٰ رسول بنے, داؤد رسول بنے. اگر رسول کا پورٹ فولیو میرے رسول کو چھوڑ کو دوسرے کو رہا تو رسول کی ویلیوبلٹی کم, رسول کے درجات میں کم. اگر حسین شہید نہیں, سید الشہداء ہیں, رسول شہید نہیں ہو تو حسین شہادت کے درجے سے بڑھ گئے, میرے رسول کم ہو گئے. اس میں درجہ تمہیں حسین کا نہیں, میرے رسول کا گھٹا نہیں سو. شہید پہلے میرے رسول, شہید میرے پر رسول, پورے 12 کے 12 شہید
امامہ شہید، آئندہ امام جو آنے گی انہوں بھی شہید ہوتی، 11 شہید، فاطمہ زہرا شہید کی وہ شہید. اب شہید کو بولے تو مرڈر قتل، یہ نیچرل ڈیتھ. نیچرل ڈیتھ میں کسی کا بھی ہولڈ نہیں رہتا، تم نہ ایف آئی آر نہیں ہوتا، پولیس نہیں آتی، کچھ تاش نہیں رہتی. نیچرل ڈیتھ ڈکلیئر کر ڈالو کہ یہ جھمیلا نہیں رہتا، پکڑنا پکڑے گا. شہید یا قتل بورے کو بولے تو ان کو پکڑا پکڑی کے بہت پوزیشن رہتی. اس کے واسطے کیا کرتی ہیں، ہمیں لوگ شہید نہیں بولتے رسول. کیا شہادت کے درجے سے ہمیں اتارنے کے نیچے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے؟ کیا رسول شہید ہوئے؟ 28 سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں. یہ ام میمونہ ان کے بیوی کے گھر میں ہی سخت بیمار ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہر ایک دن ایک بیوی کا گزارتے ہیں. دن گزریا، حضرت عائشہ کیا ہے بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے. آخری 4 صبح کس کا؟ رسول کا، تمہارا نہیں. تمہارا آتے جاتا ہے، ہر سال بھی آتا ہے. تمہیں آخری 4 صبح اگر کو بولے تو بہت جنے مجھے کچھ نہیں. آخری 4 صبح کس کا؟ تیرا کی کس کا؟ تو میرا کا تھا. پھر آتے سال نہیں آتا کیا تجھے آخری 4 صبح؟ ذرا فکر کر لو، بات میں بھی ذرا یہ کر لو. آخری 4 صبح کس کا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ان کی زندگی کا آخری 4 صبح. اس کے بعد ان کو پھر 4 صبح نہیں ملا. تم نہ مل رہا نا، تمہارا کہاں سے آخری 4 صبح؟ تمہیں آج منا رہی سو، تمہارا منا لے رہی سو. تمہیں اصل میں ان کو چھوڑ کو آخری صبح مگر تو تمہیں موت کو بلا رہی سو تمہارے اوپر. یاد رکھ لو، جو بھی منا نسبت رسول سے منا، جو نسبت رسول سے بنا. اور دنوں کے بعد یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو آئے، مسجد کو نماز پڑھنے آئے. سرکار دوارا نماز پڑھنے آئے. اور بہت دنوں کے بعد صحابہ کو زیارت ہوئی رسول اللہ. 3-4 دن ہو گئے تھے. اور یاد رکھ لو، صحابہ بھی ایسے صحابہ وہاں 24 گھنٹے رسول کو تکنا تھا. 24 گھنٹے رسول کو تکنا. ایسے مریدہ انہوں سے بھی ایسے مریدہ کہ اگر رسول نہیں بھی رہتے تو ان کے دروازے کو تکلیف بیٹھتے، ان کے دہلی جان کو تکلیف بیٹھتے. اصحاب صفا تھا، خانقاہ تھا رسول کے گھر کے پیچھے. کیا کام 24 گھنٹے وہاں بیٹھ جاتے ہو. کیا کام؟ رسول کو دیکھنا، کھانا نہیں پینا نہیں. رسول نہیں کہا تو کیا کرنا؟ ممبر کو گھورنا. رسول نہیں کہا تو حسن حسین کو گھورنا. کون بھی نہیں اندر کو تو دروازے کو گھورنا، در فاطمہ کو گھور دے رہا. ان کی زندگی کری سمانچ کیا کرنے کو تو علم پا رہے، کیا کرنے کو تو ہم علم مل رہا. کیا کر رہا؟ دروازے کو گھور رہا، علم مل رہا. دروازے کو گھور رہا، در کو گھور رہا سو علم رہ رہا سو. اور صحابہ کے اندر 1 لاکھ یا 2 لاکھ صحابہ، 1,80,000 یا 2 لاکھ صحابہ کے اندر سب سے معتبر صحابہ، سب سے بڑے صحابہ اصحاب صفا کے صحابہ، جو ایک جنہیں امت رہتی ہے، جو اسپیشل صحابہ کو اصحاب جیسا مریدہ. تمہیں مسلمان کے ساتھ تمہیں اسپیشل کیا ہی مریدہ. یہ پورٹ فولیو زیادہ ہے نہیں. مسلمانہ میں نام خالی کیا رہتا سو تمہارا نام جو رہتا ہے سید زبی کو تو سید زبی، مرید بنیا تو سید زبی قادری جیلانی ہوتا. جو پورٹ فولیو ہوا تھا، ایسا پورٹ فولیو ملتا ہے کہ بابا کا نام مٹ جاتا مگر خبر میں قادری رہتا جیلانی. یہ نہیں، ایسے پورٹ فولیو ملتے رہتے. ایسا اصحاب صفا کبھی بھی گھورتے، دران کو گھورتے بیٹھتے، ان کی زندگی پوری گزارتے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن کو تو بہت مشکل. قیامت یہ ایک دن بھی اگر رسول کا دیدار نہیں کرتے تو قیامت برپا ہو جاتی، قیامت برپا ہو جاتی ان کے اوپر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن نہیں دکھنا بہت بڑی چیز. اب ہم نے کبھی فیل نہیں ہوتا ہوا، مگر یاد رکھ لو جو آج کل رہتی نا، جو کو نہیں دیکھا تو 3 دن دیوانہ ہو جاتا. ہمارے اسے فیل ہوتی ہے 3 دن بچہ کو نہیں دیکھا تو دیوانہ ہو جاتا. وہ فیل ہاں آگے، مگر صحابہ کی وہ فیلنگ تھی 3 دن کے اندر دیوانے ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کی اٹھتے پڑھتے مولا علی مشکل کشا اور حضرت عباس ان کے چچا سرکار مولا علی مشکل کشا کو مسجد نبوی میں لاتے، مسجد نبوی میں لاتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتی. وہ دن دیدار ہوا، دن جیسا دیدار ہوا، بیمار ہے، صدقہ خیرات کرے، کس کے اوپر کرے؟ میرا رسول جیندے، میرا رسول جیندے. ان کی بیماری ہم نہ آ جاتے، میرا رسول جیندے. یہ عقیدہ. وہ صدقہ رسول کیا کر رہی ہے؟ صدقہ دے. رسول بولے میرے اوپر کیا صدقہ دیتی، تمہارے اوپر دے لے جاؤ، تمہارا جانا، تمہارے بچے سلامت دے. صدقہ دے گو، رسول کو صدقہ دیا تو ہم کو تمہارا دے لو. اب وہ حکم سے کیا کر لے؟ ہمیں دے لے، مگر کبھی بھی رسول کو یاد نہیں کرے. ان کا اتنا صدقہ یا صدقہ دے دے، ان کا اتنا صدقہ. وضو بھی دیکھو، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، یہاں تک
مولا علی مشکل کشا بولتی مجھے بہت بخار، کیا کرنا، مجھے پانی ڈال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈالتے، پھر گرم بخار، پھر پانی ڈالو. 7-8 دن میں وہ دن پانی ڈالتے اپنے اوپر، آنکھ کے اوپر ایک ٹب لاتی، ٹب کے اندر بیٹھ کو پانی ڈالتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرم رہتی ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید گرم رہتی. یہاں تک پورے ذرے ماننے والے مانے، ذرے سے نہیں ماننے والے آج بھی مانتے نہیں. کیا بھی بنیا بیمار پڑتی، کیا سوال ہے نا. اور وکیل صاحب بیمار پڑتی ہیں، ولیاں بیمار پڑتی ہیں، کہنے پاور نہیں ہے، کیا کی نہیں ہے. شک نہ کرنا، انہیں چمتکار نہ کریا تو انہیں ولی، انہیں مر گا تو انہیں ولی نہیں. رسول اللہ جیسی ہستی بھی ان کو شدید جب جا کو ان کے گھر سے مسجد نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کو لے لے گئے. باجوش گھر جو گنبد خضرا ہے اس کے باجوش فاطمہ زہرا کو، در فاطمہ گھر کو پیچھے سے ان کے 35 سے پیچھے جاتی. آج بھی وہاں موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تو وہاں سوچنے والے سوچے جو تھے اہل بیت تھا انہوں سیدھا سوچتے، جو دوسرے جو رہتی ہیں ذرا کم سرس جو ایمان والے رہتی ہیں، رسول اللہ کو بیمار آتے کیا، اتنی بخار آتے کیا، خود رسول اللہ پھوک لے رہی نا، خود دم نہیں کر لے رہے، تکلیف آ رہی ہے نا، پریشانی آ رہی ہے رسول اللہ کو. ماننے والے مانے، نہیں ماننے والے دلا میں شک لائے رسول اللہ کی، شک لائے. وہ جو پانی وہ جو ٹب میں نہلاتے، بڑے ٹب میں نہلاتے تو وہ تبرک بنا کو بہت صحابہ رکھ لیتے، اور یہاں تک استعمال ایسا کرتے کہ خدا کی قسم وہ استعمال کائنات کے اندر بیماریوں کے واسطے چلے آؤ. ان کے جسم کا پانی گرتا تو دنیا کی ہر بیماری دور ہو جاتی. حکمت رسول ایسی تھی کہ رسول کو ڈالتے تھوڑی دیر ٹھنڈے رہتے پھر گرمی ہو جاتی. یاد رکھ لو وہ گرمی کی یہ سمجھو کہ تمہاری ہماری بخار کر کو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بخار، اللہ تعالیٰ کی عشق میں ملنا تھا، انہوں قریب جانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ تھی، وہ ان کی روح جانا تھا، انہوں کھڑا لے کرتے. اس میں وہ گرمی، یہ گرمی نہیں ہے، یہ الگ اللہ کے ذکر کی گرمی، وہ محبت کی گرمی تھی. رسول اللہ کو وہ گرمی تھی جو وہ محبت کی. لوگوں کو دکھتا کیا بولے تو بخار بیماری دکھتی ہے. یاد رکھ لو بخار بیماری سب ہمارے جیسے نجیزاں کو، رسول اللہ کو بخار گرم ہوگا تو آنکھ بزرگوں کو تکلیف ہوگی تو وہ نہیں، وہ تکلیف ہونا، وہ جسم ہونا تو وہ اللہ سے ملنے کی کوشش کرنا، تب انہوں ایسا ہو جاتا ہے. تب ان کے جسم کے اوپر بولتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملنا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک عتاب، ایک امتحان ڈالتا ہے. اسے احتیاط دیتا میرے نزدیک آ کو ملنا، انہیں میرے نزدیک آ کو ملنا، جسم کے ساتھ ملنا. یہ تو شہید مرتے نہیں، بزرگاں نہیں مرتے، زندہ جسم کے ساتھ. جب اللہ تک آنا تو وہ جسم کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا عتاب دیتا ہے، عتاب کہیں کو دیتا ہے، ایک ایسی پریشانی دیتا ہے کہ دیکھیں گے اس کے جسم کی فکر کرتا کہ میری محبت کی فکر کرتا، میری نزدیکی کی فکر کرتا. اس کے واسطے وہ گزرا بہت یہ پریشانی دیتا تھا. وہ غوث اعظم کو رہتے 10 سال ایسے عجیب بیماریاں تھے. بیماری نہیں بولنے کے واسطے نہیں بولنا، مگر وہ عشق. اللہ تعالیٰ بولتی نہیں، دھونے سے پہلے، دودھ ڈالنے سے پہلے کیسا مانجتی ہے، شتر کو کیسا مانجتی، نار سے کیا کرتی ہے، گھستی نہیں. ذرا وہ نار گھسے اسٹم وہ شتل میں کا ذرا یہ بھی نکلتا، کیا نکلتا ہے، وہ اسٹیل کا الومینیم کا کیا کہ ذرا نکلتا نہیں. ایسا نار گھسے اسٹم وہ شکل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کی دیتے سو اس کے اندر ایک اچھی چیز جانا. ایسا چیز جب اللہ تعالیٰ سے ملنا تو اللہ ذرا گھستا ہے سب کو نہیں، بزرگوں کو اچھا گھسیا تو بعد میں اس کا نے لے لگا کہ اس کو نور میں سماتا سو، اس کا نور سماتا سو، دوسرا نہیں ہو سکتا، دوسرا کیا بیچ نہیں ہے. نہیں تو یہ چیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت بیمار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے کٹائی کو ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صدقہ دے، سب ہوا، پھر بھی بیمار بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ٹوٹتے سے خود بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ میں چلتا تھا. کیا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم کو حضرت اسامہ ابن زید کر کو ایک صحابی تھے. حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی، ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے. یہ جنگ کو جانے کا تھا اور ان بڑی عمر میں بڑے چھوٹے، بڑے 16 سال تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کاموں کے واسطے آئے تھے. ایک نماز کے واسطے آئے تھے، چاہ کے دیدہ دکھانے. دوسرا آپ کو پورے صحابہ کیا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے تھے کب کی بیمار پڑنے سے پہلے، جاؤ تمہیں جنگ لڑنے کا ہے، جنگ کو جاؤ، جہاد کو جانا تھا، حکم ہوگا. مگر پورے بڑے سصحابہ سب جنے مل کو کیا کرے، نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بیمار ہے، اب انہوں جیتی کی انتقال ہونے کی نہیں، ہمیں جب تک کیا تب ایک فیصلہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں جاتے، کو غیر تعلق بیٹھی.
وہ گیئر ڈالنے کا ایک بہانہ تھا سو، مگر اصل میں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید کو ان کو سپہ سالار بنایا تھا، عمر میں چھوٹے مگر بڑے بڑے صحابہ، عمر میں بھی بڑے، عقیدے میں بڑے، سب بڑے، مگر یہ بچے کو بنا ڈالا نہ کرو، کرک کر لیتے تھے، وہ کرک بہت چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں اسامہ کو مان رہی، سرکار دوارا مسجد کو آتی، مسجد نبوی نماز پڑھاتی، نکلتے نکلتے بولتی میں اسامہ کو میں بنائی، اور جو میں بناتا اور جسے میں بناتا ہوں اگر اس کے پیچھے تمہیں نہیں گئے، تمہیں اس کے پیچھے نہیں گئے تو سیدھا جہنم کو جاتا، سب کو جہنم۔ تم یہ فکر کرو تمہیں کتنے بڑے، کیسے کیسے کدھر کیا کرو، یہ فکر کرو کون بنایا اسے، کون بنایا وہ فکر کرو، یہ بھی یاد رکھ لو۔ یہ عمران کا قصہ نہیں، یہ عمران کا قصہ نہیں، کون بنایا دیکھو، نہ کون بنایا دیکھنا۔ رسول اللہ دکھا ڈالے کہ تمہیں یہ دیکھو نہیں کہ تمہیں کتنا جانتی، کتنا مانتی، کتنا کلوز تھے، کیا نہیں، وہ نہیں ہونا، میں جسے بنا دوں اس کے پیچھے جانا، نہیں گئے تو جہنم کو جانا۔ تمہیں کتنا بھی مانے تم نہ نہیں بنایا، انہیں بچہ چھیں گا 16 سال کو، میں اسے بنایا تمہیں جانا، بول ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بات چلی، نکلنے والے نکلنے کی تیاری رکھے، تیاری کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوات اور قلم لاؤ، دوات اور قلم لاؤ۔ بخاری کی حدیث بہت جنے بولتے ہیں، پرابلم کہاں سے سٹارٹ ہوا، اصل دیکھ لو۔ دو بیچاں ہوتی ہیں، دو بیچاں کا نام نہیں بولتا، ایک طرف تو حق کی طرف علی رہتی، حق کی طرف حضرت عباس رہتی، عباس کو ان کے چچا، ایک طرف دوسرے رہتی۔ رسول بولتی لاؤ ان قریب میں اللہ تک جانے والا ہوں، اللہ بلا رہا مجھے، ان قریب تمہیں لا لیو، میں تم نہ وصیت لکھ کو دے رہا، وصیت لکھ کو دے رہا، کیا میں وصیت کرنا میرے بعد کون، میرے بعد کیا، ہاں سے کیا ہوئی، بات کیا ہوئی، نہیں رسول اللہ ہم نہ قرآن کافی ہے، ہم نہ قرآن کافی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب انہوں بولتی مولا علی، حضرت عباس بولتی دیکھو رسول جو بولتی وہ کرنا، جو بولتی وہ کرنا، قلم اور دوات لا کر کو بولے تو کاغذ اور پین لا کو، تو کاغذ اور پین لا کو دینا، تمہیں جواب نہیں دینا، تمہیں اپنے دماغ نہیں ڈالنا، ہاں سے بحث شروع ہوگی، ہمیں بڑے، تمہیں بڑے، تمہیں بڑے۔ رسول اللہ کو لکھنے بھی پڑھنے بھی نہیں آتا، لکھنے پڑھنے نہیں آتا، قلم اور دوات کہیں کو لانا بات نہیں سے، معاذ اللہ۔ پھر نہیں رسول بولیے لانا، نہیں لانا، نہیں، انہوں بیماری کی حالت میں ہی رسول اللہ، بیماری کی حالت میں رسول اللہ، اور بیماری اتنی شدید بخار ہے، اتنی شدید بخار ہے، آدمی کو اب دیکھو بخار آیا تو ذرا بہکے بہکے باتیں کرتی، بچے دیکھو، بچے بھی رہتے، بڑے بھی رہتے ہیں، بہت زیادہ بخار آیا تو کیا کرتی، بہکے بہکے کرتی، نہیں، ہزیان بولتے سسر عربی میں، ہزیان، ہزیان، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ بولنے والے یہ بھی بول رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان بکری کا، بیماری کی حالت میں ہزیان بکری، دو جنے کے بیچ میں ٹھگی، دو گروپاں کے بیچ میں ٹھگی، ایک لانے والے ایک نہیں لانے والے، ایک لانے والے نہیں لانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے بوجھ بیٹھ سے ان کو بولتی ہٹ جاؤ، تمہیں جاؤ ادھر سے، نکلو باہر، کسے بھگاتا ہوتی، جاؤ نکلو باہر۔ مولا علی کو اٹھاتی، حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اٹھاتی، بٹھا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم و غم سے بولتی دیکھو آج امت میں بیمار پڑ گا، میں بیمار پڑ گا، آج میرے جیسی ہستی کو عروج بولنے والے ان کے ہمیں ہزیان بکتی، معاذ اللہ، وہ لفظہ میں نہیں لانا، کیا کرتی آج ہزیان بکتی، کیا لکھ ڈالتی، شک کیا تھا، کیا لکھتی، کیا لکھتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تو سوچ کیا، میں نے دو چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، نہیں یہ نہ لکھنا تھا، سب قرآن بھی نہیں، کتاب اللہ و عطرتی، یہ بھی ذرا سدھار لیں گے، قرآن اور اہل بیت بول میں، مگر حدیث میں کیا ہے، فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور عطرت۔ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب صرف قرآن ہے کیا؟ بولو، توریت بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب،
نہیں، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور صحیفے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر دوسرے نبیان کے اوپر 10,000 یا 20,000 صحیفے اترے، یہ سب صحیفے، وہ بھی کتاباں، صحیفے کو تو کتاباں، مگر یہ 4 بچ گئے 3 بدل گئے قرآن سے گرا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاباں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اللہ کے رسول فرمایا کتاب اللہ و اطرتہ، کتاب اللہ و اطرتہ، یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور یہ ایک طرف میری اطرت۔ اب بولنے والے بولے بزرگان دین، اور اس کے اندر سب سے بڑے بزرگان، سب سے بڑی معرفت عرفان رکھنے والے، حقیقت رکھنے والے، خدا کے قسم رکھنے والے، یہ 12 امام، امام جعفر صادق، امام باقر علوم فرماتے ہیں کہ تمہیں بولتی نا قرآن اور اہل بیت، نہیں، قرآن اور اہل بیت نہیں، کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے قرآن اور اہل بیت؟ کیونکہ وہ زمانے میں جب غدیر ہوا مکمل قرآن ہواش نہیں تھا، مکمل قرآن ہوا نہیں تھا، قرآن کی شکل میں آیا نہیں تھا، قرآن کی شکل میں آیا نہیں تھا، ہر ذرے ادمیان کے پاس ذرے آیتان تھے۔ بعد میں نہ صحابہ مل کو جامع القرآن مل کو یہ سب قرآن کے بنائے سو، پورا ملا کو یہ قرآن بنائے سو۔ یاد رکھ لو جو اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ، یہاں امام یہ کتاب اللہ کیا ہے بولتے ہیں، کتاب اللہ یہ 4 کتاب اور 10,000 صحیفے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی احکام ہیں، ہمیں آمنت باللہ وہ کما ہوا بھی احکام ہی وہ صفات ہی، نہیں بھی احکام ہی وہ صفات ہی وہ قبلت جمیع احکام ہی، جتنے بھی احکام ہیں، کتاب ہیں، صفات ہیں، یہ ایمان مجرد پڑھتی نہیں، پڑھتی مگر زندگی میں سمجھے نہیں ہمیں لوگا، یہ سب چیزیں ہیں، اس کے اوپر ایمان لانا، ہمیں کتاب اللہ کے اوپر ایمان لانا، صحیفے کے اوپر ایمان لانا، یہ سارے کتاب۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ کتاب اللہ کا علم رکھنے والے ہمارے جد علی تھے، ہمارے جد علی تھے۔ کیسا علی پیدا ہوئے، مولا علی مشکل کشا پیدا ہوئے، ہاتھ میں آئے، وہ الگ واقعہ آ جاتا، ہاتھ میں رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی، علی ان کو دیکھ رہی، بات کر رہی، تمہیں 3 دن کے عیسیٰ کے اوپر بھروسہ، 3 دن کا بچہ بات کرے، دلیل پوچھتے نہیں، مان لیتی عیسیٰ بات کرے اور بات کرے۔ غوث اعظم 1 دن کا بچہ روزہ رکھا، چکش نہیں، دلیل لاغتش نہیں، مان لیتی۔ ارے جس کی ٹھوکروں سے عیسیٰ اور موسیٰ بنے، جس کے غوث اعظم اور خواجہ بنے، وہ ٹھوکر کے اوپر بھروسہ، ٹھوکر مارنے والے کے اوپر بھروسہ نہیں، ٹھوکر مارنے والے کے اوپر بھروسہ نہیں۔ اب ان کی ٹھوکروں سے نا غوث اعظم بنے، ہاں لینے کا وہ تو دلیل دکھا تو نہیں ہو، خوش رہا تھا۔ یاد رکھیے ہماری کمی کہاں گیا ہے، وہاں آگے چھوٹے آدمی کے شان میں باتاں کرے تو خود مان لیتا، علی کے بارے میں، حسن کے حسین کے بارے میں تو نہیں مانتا، گئے مولا سرکار دو عالم پکڑی، انہوں پکڑی۔ اب ایسا ہوا کہ علی سرکار کو بات کر رہی ہے، سرکار علی کو بات کر رہی ہے، بہت دن ہوئے دیکھو یا رسول اللہ، تم نے بھی بہت دن ہوئے دیکھو کیسا چل رہا، علی اوپر کا کیسا، بہت اچھا ہے، نیچے کا کیسا، وہ بھی بہت اچھا ہے، زمین کا کیسا، تم نے زمین میں ایک نور، آسمان میں ایک نور، اب 2 نور ایک جگہ ہوئی، دو نور ایک جگہ ہوئی۔ سنو کیا سننا چاہتی ہے رسول اللہ؟ علی بولے سو یہ 1 دن کے دنیا میں اب سو باہر نکل کو، وہ دن مگر 3 دن کے بعد نکلی سو کابل میں سے، مولا کی سرکار کی گود میں مولا علی کیا سنتی، سنو کیا چاہتی؟ یا رسول اللہ سنوں کیا، زبور سنوں، توریت سنوں، انجیل سنوں، قرآن سنوں، یا ابراہیم کے صحیفے سنوں، اسماعیل کے صحیفے سنوں، وہ صحیفہ سنوں، یہ صحیفہ کون سا یا رسول اللہ؟ 10,000 صحیفے میں کیا سننا چاہتی، کون سا کتاب سننا چاہتی؟ انجیل سننا چاہتی، زبور؟ اچھا چھوڑو، انجیل زبور سب پہلے آئے تھے، علی کو معلوم تھا نا، قرآن اتریا بھی نہیں تھا، قرآن تقریباً سرکار دو عالم 25 سال تھی، مولا علی 1-2 دن کے بچے، کعبے میں 3 دن تھے، پہلا دن آئنس نکل کو باہر، 25 سال کا فرق، 15 سال کے بعد قرآن آتا سبھی، کتنے سال کے بعد؟ 15 سال کے بعد نزول شروع ہوتا سب، یہ تو پیچھے ہی، ان کا بھی بول دو، مگر پیچھے رہے تو بھی علی وہ ٹیمپو نہیں تھے ظاہری سے، بولتی نہیں، پھر بھی کیا بولتی پورے کتاباں سنوں کیا کہتے یا آنے والی کتاب سنتی کہتے، بولتی کیا یہ حدیث نہیں سنی کہ خدا کی قسم کتاب اللہ کا مطلب، وہ کتاب اللہ کا مطلب میرا باپ علی ہے، کتاب اللہ کا مطلب میرا جد علی ہے کہتے، عطرت کا مطلب قرآن کی، خدا کی قسم یہ علی اور علی کی اولاد ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ
کتاب اللہ اطرتی، کتاب اللہ کا علم رکھنے والا، کتاب اللہ کا علم رکھنے والا وہ مولا علی. یہاں دیکھیں تو اطرتی وہ سرکار مولا علی کی نسل. یہاں بھی دیکھیں وہاں بھی دیکھیں. یس اب یہ لکھ ڈالتی رسول اللہ. کیا لکھ ڈالتی؟ اب لکھے تو نہیں، 100 بکنا ایک لکھنا، بزرگاں بولتے نہیں، لکھ ڈالتی. اب لکھ کو چلے گئے تو اب بول کو گئے تو بدلے، بول کو گئے تو بدلے. کب غدیر میں 1,80,000 صحابہ کو کھڑا کو کبھی بھی کھڑے نہیں، اتنا کھڑا کو 3 دن کی دعوت بھی دی، کھلائی بھی پلائی بھی، 3 دن کی دعوت دی. ہر آدمی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھے، علی کے مولا علی پکڑتے ہیں، سب آتے. ابو بکر صدیق جیسے آتے، حضرت عمر جیسے آتے. سب سے پہلے ابو بکر صدیق مرید، مولا علی مشکل کشا کی مریدی کے اندر، مولائیت کے اندر پہلے آئے. مرید بڑا، پیر بڑا نہیں جی، مرید بڑا نہیں گا. پورے سلسلے میں مرید بڑھ گا، پیر چھوٹا ہوگا. سو وہ ٹائم سے بدل گا. سو اس کے واسطے مرید کو بڑھانے نہیں، ایسا مریدوں کو فرسٹ کر رہی، علی کو سیکنڈ کر رہی، ان کی فورتھ کر رہی. تو ہر جگہ بھی کیا ہے، مرید نمبر 1 کو ہے. جب ابھی حضرت ابو بکر صدیق بھی مولا کے مرید ہی نہیں. من کنت مولا، میں جس کا مولا، علی اس کا مولا. من کنت، میں جس کا پیر، علی اس کا پیر. میں جس کا مرشد، علی اس کا مرشد. میں جس کا خلیفہ، علی اس کا خلیفہ. میں جس کی جان، علی اس کی جان. یتیش نہیں. میں جس کا ایمان، علی اس کا ایمان. میں کس کا دین، علی اس کا دین. میں مجھے کون پاؤں پڑتی، علی کو پاؤں پڑنا. کھلی بات. مجھے میرے سامنے کون جھکتی، علی کو جھکنا. میرا تصور نماز میں لینے والے علی کا تصور لینا نہیں. اتیشیس نہ بد، یہ سب چیزیں کرتے تھے نا. مطلب کیا ہے، بول ڈالے تو بول ڈالے. ذرا کھول کو بولتی ہیں اتنا کی ٹینشن، کھول کو بولتی ہیں. اب وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اب مولا سرکار دولا لے، میں جس کا مولا انہوں آپ کو مریدہ بنے. سرکار دو عالم کے پاس سبھی بنے. 1,80,000 سبا. اس سے پہلے اتنی بڑی گیدرنگ نہیں تھی. حدیث کہاں ہے، حدیث کہاں ہے؟ آج غدیر کی حدیث کہاں ہے؟ 3 دن کیا کرے رسول اللہ؟ خوشی کرے، غم کرے، کیا کرے؟ عید کر کو ہی سو. کہاں ہی سو؟ 10 ذی الحج کو عید کر کو ہی. کہاں؟ مکے میں عید کر کو، عید الاضحیٰ کر کو ہی سو. وہ عید الاضحیٰ اتنی بڑی کرے نہیں، یہاں لے لگا کو پورا کاٹ کو کھائی سو 3 دن. اب وہ دیکھو یہ عید زیادہ زبردست کرے رسول اللہ، یہ عید زبردست کرے. اور وہ بھی ایک ہی حج رسول اللہ کا. یہ حج میں دبا کو کوسی عید کرے سو. مگر ہمیں کہاں کرتے ہیں، یادش نہیں ہے. عید غدیر یادش نہیں ہے. بھائی تو نہیں کرے نا 3 دن نا. رسولش نہ دبا کو کرے سو، دبا کو کھلائے سو، کھڑا کو کہاں بھی جانے نہیں دیا سو. 3 دن ٹینٹا ڈال کو مقیم کو 17، 18، 19 3 دن ذی الحج کے 3 دن عید غدیر. آج بھی عرب ممالک میں سبھی ہے، ایران میں، عراق میں وہ سبھی 3 دن یا کئی کوئی 3 دن کرتی ہیں. 3 دن ایسی عید ہے. وہ دن ولایت مولا علی کا، مولایت کا اعلان، ولایت کا اعلان، مولایت کا اعلان. اس دن ہم نا خبر کے اندر کا سوال، تمہارا امام کون؟ یہ جو قرآن میں وہ آیت آئی تھی وہ بھی یاد رکھو. قرآن میں آیت ہے، تم کو اللہ تعالیٰ خبروں میں سے اٹھائے، محشر میں اٹھائے، اور سارے جتنے بھی اٹھیں گے تم تمہارے اماموں کے پیچھے اٹھو. اب وہ ایک سوال کا رسول اللہ جواب بھی دینا تھا. اماموں کے پیچھے کا تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوتے کے ساتھ کھڑ جاتا امام صاحب میچ کرتا. اب ہے نہیں سب جن ہے مسجدہ میں انہیں امام، خانقاہ میں انہیں امام. کون کہاں گلی میں دیکھے تو 50 امام میچ رہے. میرے خبر میں میرے کہتے کہ پیرا بولتی میرے پیچھے اٹھتی کرو. کہاں سے اٹھتا سنے؟ کیا سمجھا امام کے کیا درجہ، کیا سمجھا کہ آج کیا ہوگا، ان کے جو الفاظ ہیں ان کو دے ڈالیں. ہم ان کے الفاظ ہیں ان کو دے ڈالیں. وہ ہے نہیں کون سے بھی ایک دھرپوک انسان کو بہادر رکھ ڈالے تو بہادر ہو جاتا نہیں. کہاں سے آنا اس کو؟ نسل سے، نسل سے، خون سے، اس کے جگر کی گرمی سے. بہادر خالی بہادر بولے تو بہادر بن جاتا نہیں. ڈرپوک لے کو بہادر بہادر پکارتے رہتا. ایسا اسے پیسے لے کو انہیں کرتے رہتا نا کام. پیر صاحب بھی رہتے، خلیفہ رہتے، مرشد رہتے، انہیں مسجد ہے کہ انہیں پیش نمازہ میں رہتے. پیسے لے کو کھلانے والا انہیں کہاں سے امام بنی گا؟ خبرہ میں سوٹتے ہی تمہیں امام کے پیچھے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے آج تھی نہیں تھا، آج میں اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی وہ پہنچاتا جا. اللہ تعالیٰ کے دین مکمل ہونا تھا کہ میرے بعد کون بھی نبی نہیں، اور میرے بعد پوری قیامت تک بھی دین چلتا، اسلام چلتا. مگر اللہ تعالیٰ بغیر رہبری کے نہیں چھوڑتا.
रहबरान के बगैर नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला का कानून पहले रहबर आता है, बाद में मानने वाले आते हैं। पहले रहबर आता है, कौन है पहले दुनिया के अंदर? रहबर आदम है, उसके बाद नस्ल है। नस्ल कभी भी खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि तो खाली छोड़े तो वो नस्ल बोलती है अल्लाह रहबर ही नहीं था, हमें उसके वास्ते पूजा करता ले, हमें गलत था। कभी भी रहबर रखना उसके वास्ते। अब रहबर चुने रसूल अल्लाह, जो क़यामत तक भी उन रहबर। कौन रहबर? बदलते रहबर 1,24,000 बदलते, अब रसूल के बाद कौन भी नहीं बदलता, खत्म। खातिबुल अंबिया। अब रहबर छोड़ना था किसके वास्ते? उम्मत का। आए अली तुम ऐसी रहबरी हो कि पिछलों के भी रहबर, अगलों के भी रहबर, सामने के भी रहबरा, तुम्हें पीछे के भी रहबरा, रहबरों के भी रहबर तुम। वो बोलते नहीं गालिब अला कुल्ले गालिब, गालिबों के भी गालिब। गालिब कौन करती? गालिब गलबा पाती, वो गलबा पाने वालों के ऊपर भी गलबा पाने वाला है, रहबरों के भी रहबर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा डाले, ये सब चीज़ें दिखा डाले। अब 1,24,000 की 1,80,000 साहब आई, देख लिए, मान लिए, खा लिए, पी लिए। पीने के बाद ज़माना गुजरा, ज़माना गुजरते ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन माने थे? कौन माने अली को? अली को कौन माने? हर जगह हजरत मिक़दाद, हजरत अम्मार, हजरत अबूज़र, हजरत बिलाल गली गली में खड़ को पुकारते, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। दूसरे दिन गदीर के बाद जब पहुंचे मदीने को, उनका काम ही क्या था मालूम? गली गली जाना, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली, सहाबी को पकड़ना, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली, झिंझोड़ना, हर घर में रोज तबलीग करना। कौन बोले? रसूलुल्लाह बोले। की बोले? अल्लाह वाला। मालूम था रसूल को उम्मत ऐसी भी उम्मत रहती है, 1,80,000 सहाबा के सामने में वादा दे दूं, वो चीज़ भूल जाएंगे। मैं और अबू तालिब एक कमरे में 2 जने रहती, कौन भी नहीं रहता। मैं उनके कान में, उन्होंने मेरे कान में। अबू तालिब के कान में रसूलुल्लाह के कान में अबू तालिब। अब कान में कौन बोलते सो? तुम्हें भी मैं कान में बात करे, तुम्हें मेरे कान में बात करे, उन्होंने मैं उसके कान में बात करे, तो इनको बाजू वाले को सुने आता है, कई को कान में बात करते सो मालूम नहीं। मतलब क्या है? बाजू वाले को नहीं मालूम, ये ना शर्त ही सो। अब हजरत अबू तालिब रसूलुल्लाह का वाक़या उठाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में बोले, कहाँ बोले? कान में बोले। अबू तालिब बुला को रसूलुल्लाह के कान में बोले। अब कौन सुनती, कौन जवाब दे रही सो? अब किसे मालूम है? सो दो जने को जो कान में सुने, कान में बोले उसे। मगर पूरी दुनिया आज तक भी काफिर का कुछ मानी, इन कान में भैंसों बातें सुन लेती। 1,80,000 सहाबा के सामने मन कुन्तु मौला सुने नहीं। देखो कितनी बड़ी गद्दारी है, कितनी बड़ी उम्मत का धोखा है। कान में करे सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ में आगा सिंह, कान में करे सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने आगा सो, इनको काफिर बोले सो। खुदा की कसम 1,80,000 सहाबा के सामने खड़ को अली का हाथ उठा को वादा भी दिला को, आज उम्मत भूलती सो। ये तशना है सो, ये फलसफा चल रहा सो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात का दिन आया, तब भी ये रसूलुल्लाह कलम लाओ दबात लाओ कहे, 2 जने ग्रुप बन गए, ना कलम लाए ना दबात लाए। मौला अली मुश्किल कुशा को बुलाए, भगा डाले, बाकी के में बुलाए, बिठा दल को। मौला अली मुश्किल कुशा को हज़रत अब्बास को वसीयत करे, ए अली तेरे बहुत तकलीफ आती, मैं लिखाया सोच कहीं को ये वास्ते कि मैं क़यामत तक भी ये दिखाना चाहता कि खुदा की कसम तुम्हारा दामन नहीं छोड़। किताब है दुनिया में, किताब अल्लाह है, कुरान मेरे ऊपर उतरे, मगर किताब को पकड़ेंगे। आज मेरे सामने बोले किताब काफ़ी है, आज मेरे सामने किताब काफ़ी है, मगर किताब कभी भी याद रखो, जिस तरह स्कूल में भी एडमिशन लेती, तुम ना किताबा दे डाले तो पढ़ लेती तुम्हें की वो कब तक भी दिखाओ को थी स्कूल को थी यूनिवर्सिटी खाली किताबा दे को पढ़ाई सरकार पढ़ाती। जहाँ पर किताब रहती है उसे पढ़ाने वाला भी बना। वैसा इनो किताब अल्लाह काफ़ी है बोले ना, जैसा किताब भी है, किताब को पढ़ाने वाले तेरे अहले बैत, तुम्हारी सैयदान, तुम्हें सादात, तुम ना इलम इनो किताब रख ले। वो भी ये काम करो, बचपन से लेकर तुम्हें 50 साल भी तुम्हारे बच्चों को किताब तुम्हारे पीठ के ऊपर रख ले फिरे दो,
किताब 24 घंटे तकिया बना को सो जाते, पलंग बना के सो जाते, देखेंगे उन्हें सीखता कि नहीं, कब तक नहीं सीखता, या जब तक वो किताब को उस्ताद नहीं रहता, खुदा की कसम उन्हें सीख नहीं सकता, उन्हें सीख नहीं सकता। सीखता क्या? ऐसा आदमी जब बोलती किताबुल्लाह मतलब काफ़ी है कहते साथ क्या करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेजारा का इतने साल मैं ही पढ़ा को, मैं इतने साल इनको लिखा को, इनको सिखा को, आज मैं जो बोल रहा हूँ उन्होंने नहीं सुन रहा, और मेरे दिमाग के ऊपर शक करती, मेरे दिमाग को शक करती। कैसा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रख लो, आदमियाँ क्या सोच रही, नबी बने बाद इस नबी रसूलुल्लाह बनेगा, खुदा की कसम नबी नहीं, नबी बचपन में भी नबी की वो तुम्हें नहीं सुनते वाक़ई है। अब देखो स्टार्ट हो जाता मार्केट, क्या कहते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कैसर और किसरा के कंगूरे गिर गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के वास्ते गद्दी के ऊपर हजरत हलीमा आए, गद्दी के ऊपर हलीमा आए, गद्दी के ऊपर हलीमा आए, सो खच्चर के ऊपर हलीमा आए, सो लागर चलता भी नहीं, कहीं को चलता नहीं, तो लास्ट में कहीं को इसको बोले तो सबसे वो लंगड़े लुल्ले बहुत वीक, उसके वास्ते लास्ट आते करते हजरत हलीमा, लास्ट में आए तो सभी बच्चे पैसे वाले के बच्चे ले चले गए, ये बच्चा होता, किसका बच्चा होता हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो देखो इस्लाम कैसा आया, गरीब का बच्चा होता है, क्या बात है, क्या तक समझ में आता है। मक्के के सरदार के औलाद ना, और मक्के के सरदारा के बच्चे ना, उन्होंने सभी हाशिम कुरैश के सरदारा के बच्चे ना, तुम्हें यहाँ गरीब को ले लगा, गरीब के हाथ में दे डाले, स्टार्टिंग ही गरीबी में ले चलेगा ना। इस्लाम आज और है मुसलमान तो गरीब बन जाती है, तो ठीक है, तो रसूल गरीब माज़अल्लाह कभी भी याद देखो, कंडीशन देखो, तुम्हें खुद बोलती मक्के के सरदार कौन, अब्दुल मुतल्लिब नहीं, सरदार नहीं, अब्दुल मुतल्लिब मक्के के सरदार, काबे के हुक्मरान चेयरमैन, उसके बाद कौन, अब्दुल्ला, उसके बाद कौन, अबू तालिब। अब इनके घर में इनुश ना हाशिम के बड़े बच्चे ही सभी बनी हाशिम काबे के हुक्मराना, अब इन्हों कहाँ से गरीबा हो जाते, फिर भी तुम्हें स्टोरी सुनती उन्हें सुनाती, क्या कहते सबसे गरीब बच्चा कौन रहता, वो गरीब बच्चे के हाथ में सबसे लास्ट में कौन लाकर गद्दी के ऊपर आती है, उन्हें ले जाते, क्या पिलाने, दूध पिलाने, क्या पिलाने, दूध पिलाने। देख लो अब वो कौन, हजरत हलीमा मुसलमान ने, ये पूछ तो सवाल, उन्होंने मुसलमान ने, अब मुसलमान ठीक है तो कलमा आया नहीं था मुसलमान का, तुम्हें स्टार्टिंग ही रसूल को ले जाको किसके हाथ में खिला दी पिला। देखो अब हमें बना डाली आजकल मोहर खान लिख डाली, क्या की लिख डाली, सूच को देखो तुम ना, गिजाज कहाँ से ले लगा रही रसूल अल्लाह के, वो क्या कहते, वो नबी पहले खा सकते थे, पहले गैर मुसलमानों का भी पी सकते थे दूध, कहाँ से पी सकते थे, कई साल कर सकते थे, ये क्या बात कर रही समझ में नहीं आ रहा है। ये सही में हिकमत है कि इसमें क्या मारिफत है कि या रसूल की शान तुम्हें बयान कर रही कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्बाद कर रही तुम्हें लोग, इज्जत है खाली ईसा मूसा अलैहिस्सलाम को वो गवारे में डाल को हजरत इसके दरबार में जाता ना, फिरौन के दरबार में आसिया लेती नहीं, अब बच्चा पैदा करे तो उसना दूध आना औरत को, अब मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे औरत में नहीं पीते थे, कहते मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आसिया छपा को उनके सगे अम्मा के पास देख भेजते थे, उन्हें दिल पी तो भेज देते थे कि नबी की ये शान के कोई भी गैर औरत के पास, मतलब गैर ईमान औरत के पास उन्हें ग़िज़ा नहीं लेता। अरे नबी के पसीने के खतरे से बनने वाले मूसा का ये अकीदा रहा तो मेरे सरापा रसूल का क्या अकीदा रहा, रसूल का अकीदा क्या रहता, यश नहीं है सो ये रसूल गए, जाने के बाद अब वो बोलते नहीं गद्दी के ऊपर गए, खच्चर के ऊपर गए, रसूल को लेते साथ खच्चर अच्छा होगा, गद्दी अच्छा होगी, क्या शान, क्या तो करामत, करामत नहीं उल्टा तो काले राशि ने गद्दे को समझ में आया, तेरे से गद्दे को समझ में नहीं आया, गद्दे को समझ में आया, गद्दे को ये रसूल कर को बचपन में समझ में आया, तू लिखता 40 साल के बाद, तू कितना बड़ा गद्दारी, अभी ऐसे दलीला देती, ऐसे दलीला को हंसा भी आता है, बात करे तो क्या करना, अब लिखता नहीं चुप के सुन ले कहना पड़ता, अब हमें मजबूरी के वास्ते ऐसे आदमी बयाना सुनना, मजबूरी के वास्ते ऐसे बयाना, किताबा क्या किताबा के अंदर क्या बोलते हैं तुम, गद्दी को समझ में आ रहा 40 साल के बाद, अब ऐसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जाओ किताब नहीं लाए, मौला अली मुश्किल कुशा को बोले बड़ा जुल्म होता है, सब्र करना, ये करना, कहे या रसूलुल्लाह क्या हो रहा है, हज़रत आयशा से भी रिवायत है, क्या भी नहीं मेरे जिस्म के अंदर पूरे मेरे रग्गा कट रही, मेरे रग्गा कट रही, कई को रग्गा कट रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो
وہ الگ الگ مورخہ. اب آج کل اب سے یہ بہت زمانے سے پہلے پورا بند کرے تھے. آج کل ذرا ہم بولنے جا رہی بول رہی ذرا کھول کو ذرا بول رہی کہ نہیں وہ 3 سال یا 4 سال پہلے خیبر کی لڑائی میں ایک یہودی دعوت دی تھی. ایک یہودی دعوت دی تھی. وہ دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کر لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ان کے 4-5 صحابہ کے ساتھ گئے. اس کے اندر گوشت میں زہر ملی تھی. اس گوشت میں زہر ملی تھی یہودی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے, صحابہ کھائے. صحابہ انتقال شہید ہو گئے, صحابہ شہید ہو گئے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے. یہودی کو پوچھتی کئی کو تو کریسو, انہیں ایک چیز بولتی ہے اگر تمہیں صحیح میں رسول رہتے تو تم نہ معلوم ہو جاتا. میں تمہارا امتحان لیتی تھی کی کر کو بولے تو میرے جو بزرگان تھے یہودیاں کے انہوں بولتے تھے کہ جب بھی کوئی خطرہ ہوتا, کئی پریشانی ہوتی تو وہ خطرہ ان کو بات کرتا کہتے یہ خطرہ ہے, یہ پریشانی ہے, اس کے واسطے میں کھلی. وہ روایت میں آتا ہے کہ اسے قتل بھی کرے گا, قصاص لیے سو اسے قتل کرے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالے تو وہ گوشت کا ٹکڑا رسول اللہ کو بات کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کھاؤ کو اس میں زہر ہے کھائے. مگر وہ بول کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا ٹکڑا سامنے آئے ٹیمپو کھانے ٹیمپو بولتا کرتے ٹکڑا, پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ اٹھاتا لے کر کو منہ میں چل جاتا. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک ڈالتے, حدیث میں آتا تھوک ڈالتے, پھر بھی وہ زہر ایسا رہتا کہتے ہیں. وہ زہر 4 سال کے بعد وہ جسم کے اندر کاٹتے رہتا ہے جسم کو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی کہتے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ بولتی کہتے. حضرت عائشہ حضرت بخاری میں ہے کہ یہ مجھے جسم کے ٹکڑے ہو رہی ہیں, اندر مجھے بہت کٹ رہا ہے, مجھے بڑا درد ہے, میرا سینہ کٹ رہا ہے, میرا جسم ٹکڑے یہ ہو رہا. بعد مولا علی مشکل کشا کو بلاتی, گلاب کو حسنین کریمین کو بلاتی. دیکھو آخری بھی یاد رکھو, آخری بھی بہت ادمیان نہیں, آخری وصیت پوری کرنا. حسن حسین کو بلاتی, لپٹتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساروں خطار کا روتی. حضرت زینب کھڑ کو دیکھتے رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی بیماری کی حالت میں بھی زینب کو بلاتے, حضرت زینب کو بلاتے. زینب کو بلا کے ان بچوں کو پکڑ کو روتی. کلثوم کو بلاتی, مولا کے 4 بچوں کو بھی دیکھو, کون فاطمہ زہرا کے بچے, اب مولا علی کو سے بچے نہیں اب تک, یہ 4 ہی بچے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت زینب, حضرت کلثوم, یہ 4 بچے. یہ فاطمہ کے بچے. علی کی شادی نہیں ابھی, پھر دوسری شادی نہیں, اب رسول اللہ تھیں, اب مریض ہیں, فاطمہ زہرا موجود ہیں, اس کے بعد کون بھی بچے نہیں. 4 بچوں کو لیے سرکار دو عالم بڑا زار و خطار کا روتی. روکو, جب انہوں رو رہی سو دیکھو بچے بھی رونا شروع کرتی. جب رونا شروع کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا بند کر رہا. بولتی حسن و حسین رو مت, اے زینب و کلثوم رو مت, تمہیں رو رہی نا, تم نہ درد ہو رہا کیا, جسم کے اندر کٹ رہا ہے کیا؟ نانا بولتی نہیں بیٹے, نہیں اب بول لیتے نا ابا کو, تمہیں مولا علی کو بول لیتے نا کٹ رہا ہے کیا. انہوں پھر مسکرا کو ذرا بولتی نہیں, مسکرا کو اب جھوٹ بھی نہیں بولتے, یہ بھی ان کا دلاسا بھی رکھنا, سچ بھی معاذ اللہ ایسا رکھنا نا. اب اس کے واسطے خالی اشارہ کرتے ہیں کیا سے, جب اشارہ کرتی نانا کہاں درد ہو رہا ہے ہمیں, تم نہ ذرا دباتی, چھوٹے بچے دباتی. بولتی جیسا امام حسن حسین حضرت زینب کلثوم دباتی تو ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر رسول اللہ چوم کو بولتی بار امت, آج منجت ابھی کچھ کیئر کرنے کے واسطے, فکر کرنے کے واسطے, آج میرے درد کو دوا دینے کے واسطے تمہیں, میں خدا کی قسم جب تم نہ قتل کرے جاتا ہے, تم نہ شہید کیا جاتا, خدا کی قسم تم نہ دلاسا دینے کے واسطے کون بھی نہیں رہتا, کوئی نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 4 شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی دیکھو امت, آج ہی 2 فرقے بٹے, آج بڑے 2 فرقے بٹے. ایک ماننے والا قرآن بس ہم نہ کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھوجنے بولتی, مورخ بولتے بعد میں لکھ سکتے نہیں, رسول چاہتے تھے سو لکھنا ان کے سامنے لکھنا تھا. اب وہ چلے گئے, اگر لکھ کو بھی دیتے تو سام باہر نکل کیا بولتے معلوم, علی لکھ لے کا آگے کا, علی لکھ لے کا آگے کی. کبھی بھی رسول علی کچھ بولتے تھے لکھنے کے واسطے, علی کو بولتے تھے, حالانکہ رسول کو لکھنا بھی آتا, پڑھنا بھی آتا, سب کچھ آتا, علی کو بولتے. علی مولا علی مشکل کشا بولتے. ایک بار ایسا بولے رسول, ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے, ان کے پرویز کر کو ایک بادشاہ تھا, پرویز ایک بادشاہ تھا, اسے لکھے. لکھنے کے بعد وہ بادشاہ گیا, اس کے اندر تبلیغ تھی ایسا ایسا تمہیں اسلام لاؤ, ایمان لاؤ. انہیں بولیا میں لا دوں,
مگر ایک چیز ہے لا الہ کو مانتے ہو, محمد رسول اللہ کر کو ہے نا وہ نہیں مانتے. پھر واپس لیٹر آتا رسول کو, صحابہ لوگ بولتے ہیں انہیں ماننے ریڈی ہے یہ بادشاہ, مگر لا الہ الا اللہ کو مانتا کہتا ہے, محمد رسول اللہ کینسل کرو. انہوں بولتے ہیں یہ کون لکھے؟ بولتے ہیں علی لکھے. بلاؤ علی کو, بلاؤ علی کو, اے علی اس کے اندر محمد رسول اللہ کو مار ڈالو. ایک حدیث میں, اور ایک حدیث میں کیا بولتا ہے, ایسا ایک لیٹر لکھو جس میں خالی لا الہ الا اللہ لکھو, محمد رسول اللہ نہیں لکھنا ہے. اب مولا علی اور ایک لیٹر لکھے گا, لکھو اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو بھیجے گا. اب رسول اللہ دیکھے بولتے نہیں اس میں محمد رسول اللہ ہے. بولے خدا کی قسم علی کے ہاتھ کٹ جائیں گے, محمد رسول اللہ لکھنا نہیں چھوڑتا ہے, محمد رسول اللہ لکھنا نہیں چھوڑتا ہے, نہیں چھوڑتا ہے. اب بازو والے اٹھائے, میں کاٹ کو ایک رہتا نا کمپرومائز, بہت جنے بہت کمپرومائز. محمد رسول اللہ ڈیش مارے گا, ڈیش مار کو کور میں رکھو, وہ فولڈ کر کو خاصیت کرنے بھیجے گا. خاصیت نکل رہا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا واپس لا پائے گا. پھر خاصیت کھولے گا, کھول کو پھر رسول اللہ پڑھے تو خط, اس کے اندر خط کے نیچے لا الہ الا اللہ, وہ مارے تھے نہیں, وہ مارے سو انک بھی نکل گئے تھے, محمد رسول اللہ تھا, ساتھ میں سنہرے لفظہ میں علی ولی اللہ تھا. ایسا تحریر ہوگا تھا. وہ دیکھے تھے صحابہ, دیکھے تھے, مارنے والے بھی دیکھے تھے, ماننے والے بھی دیکھے, دو بھی رہتے ہیں ماننے والے. اب مولا علی کے سامنے لکھ کو دیتے, ان کی فیملی کے سامنے لکھ کو دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو جاتا ہے, باہر لے لگا سند دکھاتے, کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, نہیں انہوں نے نہیں لکھے. ٹھیک ہے, تو دیکھے رسول کے بعد بھی سنداں لے کو گئے, رسول کے بعد بھی سند لے کو گئے تھے. فاطمہ زہرا لکھ کو دیا, اس سے پہلے کوسی کی سند, تب بھی مانے نہیں. اس کے واسطے ایک حکمت تھی, رسول اللہ کو معلوم تھا, رسول اللہ کو امت ایسی امت ہے کہ خدا کی قسم رسول بھی اگر لکھے تو امت اپنی مرضی سے جاتی اپنے رسول کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب فاطمہ زہرا کو بلاتی آگے, فاطمہ زہرا کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رکھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی ہیں اے فاطمہ اب میری جان نکل رہی, اب میری جان نکل رہی, میں میرے اللہ کے پاس جاؤں, میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے چہرے کو دیکھتے رہو, اور میں مرتے مرتے بھی خدا کی قسم پوری زندگی جب بھی میں گھر سے نکلیا میں آخری میں تمہارا چہرہ دیکھتا, اور جب تمہارا چہرہ دیکھ لیتا میں کسی کو نہیں ملتا تھا. رسول کی عادت, جب واپس گھر کو آتے, جنگ سے تبلیغ سے آتے, تو کس کا بھی چہرہ نہیں دکھنا تھا, پہلے فاطمہ زہرا کو دیکھتے گئے, اس کے بعد سب کو ملتے گئے, اور جانے سے ٹیمپو کیا کرتے کرتے سب کو ملتے کرتے, بعد میں لاسٹ میں فاطمہ زہرا کو ملتے کہ وہ رکھنا تھا تصور میں. بولتے کہتے ہیں میری پوری زندگی کی عادت یا فاطمہ تجھے معلوم, یا رسول اللہ مجھے معلوم, میں جا رہا ہوں, اب میں واپس نہیں آتا, اب میں چاہتا ہوں کہ تیرے چہرے کے سوا کسی کا چہرہ نہ دیکھوں, تیرے چہرے کے سوا کسی کا چہرہ نہ دیکھوں. رسول فاطمہ کا چہرہ, فاطمہ رسول اللہ کا چہرہ. فاطمہ زار و خطار کر رہی, رسول زار و خطار کر رہی, دیکھ رہی. فاطمہ کو بلائے, فاطمہ کو اشارہ کرے, فاطمہ زہرا نزدیک گئے, رسول کچھ بولتی, مسکراتی فاطمہ زہرا, باجو ان کے بیویاں رہتی رسول اللہ کے, پوچھتی کیا خالی وچنا کیا ہوا, کیا دے ڈالے کی, کیا لے لے کی, کیا کر ڈالے کی, پوری زندگی کھلے اعلان کرائے وہ دیکھے نہیں, کیا نام ہے بولتے صدمیاں کو ہونا, یہ نہ ہوتا سو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے فاطمہ زہرا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. اب انتقال ہو رہا ہے, کس سے ہو رہا ہے, کیا مقصد سے ہو رہا ہے. زہر کی رنگا 3 سال پہلے کی, 1 سال پہلے کی, 1 بارہ پہلے کی, کب کی دی رنگا, مگر زہر کا اثر آیا تو نیچرل ڈیتھ, مرڈر کس کا, پکڑو مرڈرانا پڑھو, 3 سال پرانے مرڈرر کو دکھائے, اس کے بعد کے بھی مرڈرانا کو دکھاؤ, کون کیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیمپو کون دل آزاری کرے, کون تکلیف دیے, کون کیا کرے, یہ سب چیزاں معلوم ہوتا ہے. کون کیا کرے, پرابلم معلوم ہوتی ہے. یہ کون کے کتاب نہیں دیے, کون قلم نہیں دیے, نامہ نکلتی, اس کے واسطے تم نہ کرانا چھوڑا دو, اس کے واسطے کیا کرتا ہے تم نہ خالی 12ویں کرا چھوڑا دو. 12ویں میں کیا شہادت نہیں بولتے, 12ویں میں اصل میں کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال, اور ایک روایت میں 12ویں کے دن بھی انتقال ہوئے گا. چلو انتقال کا کبھی زندگی میں بولتا نہیں آدمی کہ انتقال بول ڈالیں گا, شہید کر کو بولیں گا نہیں. شہید کر کو بولے تو آدمیاں ہونا نا سامنے, کون مارے کین کرے, یہ ہوا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کو گئے، وانچ سلائے، سلانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، تو ہماری نماز پڑھتی نہیں ویسی نماز نہیں، سب آتے، چھوٹا حجرا، سلام کرتے جاتے، سلام کرتے، آخری دیدار کرتے جاتے 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 12ویں دن ربیع الاول کا 12واں دن 11ویں رات کو جو اللہ کی طرف سے ذرا چیزیں آپ کو رہتی، رسول اللہ کو چیزیں آتی، اس کے اندر کافور، وہ وہاں کا پانی، وہاں کا کفن، پورا وہ دنیا کا کوئی چیز نہیں، وہاں کے وہ چیز سے مولا علی مشکل کشا نہلاتی، حسن و حسین نہلاتی، کوئی دنیا کے اندر رسول کا جسم دیکھا بھی نہیں، زندہ رہائشوں پہ بھی دیکھا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نور، اتنی چمک، اتنی نور تھی کہ خدا کی قسم کوئی ان کے چہرے تک دیکھا نہیں کرتا، خالی بول لینا سوچ داڑھی یہ صحیح، داڑھی وہ صحیح، کوئی صحابی دیکھا نہیں سوائے علی اور اہل بیت اور فاطمہ زہرا۔ کس کی؟ تمہیں موسیٰ علیہ السلام رسول کے ناکے وقت نور موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نبی ہو کو تمہیں کیا بول رہی؟ رسول سراپا رسول کو کون دیکھ سکتا ہے؟ چہرے کے اوپر کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کو رہتے، کبھی بھی اوڑھ کو رہتے کہ ان کی نور کی تجلی ویسی رہتی، وتی تجلی رہتے۔ بار خیف خالی آدمیاں بول لیتی ہیں آج کل دیکھے رسول کو دیکھے، وہ کون دیکھ سکتا؟ ان کے تلوے ہیں نہیں، حدیث سے تلوا دیکھتے، جبرائیل رسول کا تلوا دیکھ رہی، 14ویں کا چاند دیکھ رہی، چل دیکھ رہی، وہاں دیکھ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے کھول کو پوچھے کیا جبرائیل کیا دیکھ رہا ہے؟ بولے تلوا دیکھ رہا ہوں، چاند دیکھ رہا ہوں، چاند دیکھ رہا ہوں، تلوار نہیں، چاند میں تبھی ذرا اوپر نیچے کیا کی خرابی ہے، یا رسول اللہ تمہارا تلوا اس سے بہتر ہے۔ جبرائیل نور والے شہنشاہ ملائکہ کے تلوا نہیں کو وتا دیکھ رہی۔ اب انسان پیدا ہوا سو رسول کو کہاں دیکھتا ہے؟ نہیں، اس کے واسطے رسول کا کوئی جسم نہیں دیکھا تھے۔ حسن و حسین مولا علی مشکل کشا نہلائے، ہانچ خبر کھو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہانچ تدفین کرے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کھولتے ہی اب وہاں سے اب نیچے اتارنا، نیچے اتارے تو 2 ہاتھ نمودہ ہو گئے، 2 ہاتھ نمودہ ہوئے کہ کوئی خبر میں بھی اترنے کے اوقات کا نہیں، کوئی بھی رندے رسول علی کے بھی مولا ہوں، حسن کے بھی مولا، حسین کے بھی مولا۔ اب جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لے رہی تو 2 ہاتھ نمودار، وہ وہاں سے آواز آئی، اندر سے آواز آئی، میرے محبوب کے حبیب کے حوالے کر دو، میرے حبیب کو اس کے محبوب کے حوالے کر دو۔ ہاتھ آئے، چلے گئے، حسن حسین روئے، رونے کے بعد ابا کو پوچھے ابا یہ آواز کہاں سے؟ یہ 2 ہاتھ کس کے تھے؟ 2 ہاتھ کس کے تھے؟ اب بولے گا جبرائیل کے، بچے پوچھتے جبرائیل کے، میکائیل کی؟ سر نہیں، اللہ تعالیٰ جبرائیل سے میکائیل سے سب سے اعلیٰ، میرا نبی جبرائیل سے میکائیل سے سب سے اعلیٰ ہے، اولا ہے۔ خدا کی قسم ہو نہ ہو جس کے ہاتھ نہیں رکھتا وہ خدا کی قسم وہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین ہوتی، خبر بناتی، خبر کے بعد ہاں رکھتی۔ زمانہ گزریا، زمانہ گزرتا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام حسن کا زمانہ، ان کا بھی بڑا کرامات، بڑے معجزے، بڑے ان کا بھی نہیں سناتے۔ اس کے اندر کی بولو تو امام حسن مجتبیٰ کے قاتلان کے اندر بنی امیہ کا بڑا ہاتھ، اور بنی امیہ کو جو ماننے والے ہیں کمینے، آج بھی وہ کمینے ہیں، وہ کمینے ان کا نام بولنے میں گریز کرتے ہیں اور ان کا یہ بولنے میں گریز کرتے ہیں۔ کھانا کیا فرق پڑا، ہمارا باپ دادا کیا انہوں شفاعت دیتی، کیا ہم نہ کہتے بھی کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتے، انہوں تھیری نہ کس کے بھی ساتھ رہتے ہیں، مگر قاتل حسین حسن علیہ السلام میں انہوں پورے ملوث ہو گئے۔ خدا کی قسم انہیں کسی حالت کے اوپر بھی بچتے ہیں۔ بہت جنے کیا بولتے ہیں، کئی بدوا دیتی، کئی کو لعنت بھیجتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریا تو ارے قاتل حسن قتل حسن کر کو جب اللہ معاف کرتا ہے، میں خالی اس کے اوپر لعنت بھیج کو مجھے نہیں معاف کرتا، میری تو چھوٹی سی نا، میں لعنت بھیجوں تو انہیں قتل کر کو اسے معافی رہی تو مجھے لعنت کو معافی نہیں رہتی ہے۔ ڈرونوں کو لعنت بھیجنا ان کے اوپر لعنت۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ایسے موجود ہے، ایسی سخا والے بولتے نہیں، پورے ائمہ اہل بیت کے اندر امام حسن مجتبیٰ کو کریم بولتے سو، کیا بولتے سو؟ کریم۔ حسین کریم، سخی نہیں، کریم۔ سخی وہ ہوتا ہے کہ حاتم طائی، اسے سخی، خود پیسے دینے والا۔ حاتم طائی کے 100 دروازے تھے گئے، کون سا بھی انسان ایک دروازے سے آتا تو اسے بھرپور ملتا رہتا، پھر چل جانا تھا۔
کون کی پوچھے کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام کو سخی بڑا کہ کریم بڑا؟ سخی بڑا کریم بڑا؟ بولے سخی اور کریم جیسا زمین اور آسمان کے بیچ میں فرق ہے وتا فرق. سخی اور کریم کے بیچ میں کیا ہے؟ حاکم تھا کہ 100 دروازے ہوتے، اگر کوئی غریب و غربا آتا تو ایک دروازے سے آتا، لیتا، چلے جاتا. مگر حسین کے 100 دروازے، حسن کے 100 دروازے ہوتے، حسن علیہ السلام کے بھی 100 دروازے آتے. یہ کیچے غریب 100 دروازے سے بھی آتا تو دیتے گا، انہوں ایک دروازے سے آتا تو پھر دوسرے سے دروازے سے آتا تو لے لینا چل کرتا کرتا. سخی تو لے لیا نہیں تو چل کرتے کرتے. مگر حسن وہ کریم کہتے ہیں خدا کی قسم 100 دروازے ہوتے، وہ غریب پہلے دروازے سے آتا تو دوسرے دروازے سے ہوا ہے تو 100 دروازے سے آتا تو بھی وہ کریم دیتے گئے. ہوتے کریم حسن، ہوتے کریم. ایک بار معاویہ نہیں حکمران وہ ٹیمپو معاویہ اب مدینے کو آیا، مسجد نبی کو آیا. جب بھی مدینے کے نبی میں آتا، بڑے بڑے کا قصہ، بڑے بڑے شیخاں مرشداں سبھی آتی، کیا کرتے ہیں ہمیں مسجدہ کے ممبراں چھوڑاتا، ہمیں یہاں کرسیاں چھوڑاتی، ٹھیک ہے تو بڑے آدمی بیٹھے دے رہو کرتا. اب اسے بھی کیا کرتا ہے مسجد نبی کی فجر کو آ گئے، وہی فجر ہونے کے بعد آیا، فجر ہونے کے بعد آیا، آفتاب طلوع ہو گئے، فجر کی نماز کا ٹائم نہیں، انہیں آ کو نماز پڑھ لیا، نماز پڑھے. اب ذرا ذکر میں بیٹھے رہتی نا ادیمہ مدینے میں، ان کے چمچے کو بھیجا کون کو نہیں میرے ساتھ میں، بولے فلاں 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 ہی فجر پڑھ لیا کیا؟ فجر پڑھ لیا کیا؟ وہ پڑھ لیا. ارے ایسا پڑھ لیا، میں یوں شیخ میرا مجھے چھوڑ کر پڑھے گا تو میں قرآن کی آیت بولتا اطیع اللہ اطیع رسول اولو الامر منکم، کرو اطاعت اللہ کی، کرو اطاعت رسول کی، کرو اطاعت اولو الامر منکم. میں اولو الامر آیا سو، اب تمہیں اصلی نماز پڑھنا کا. ڈبل فجر پڑھاتی ہے ایسا آدمی، اور مریدہ بھی ایسا ہی فجر پڑھ لے کر آیا تو پیر صاحب آیا تو اس کے پیچھے بھی پڑھ دوں گا تھا. ایک دیوانے ویسے بھی ہمارے خانقاہ میں بھی تھے، پڑھ لے کو لگ رہا تھا میں پیر صاحب کے پیچھے اور ایک بار تراویح پڑھتوں کر پڑھی. ایسا دیکھو شریعت نہیں بدلنا. اب آیا آپ کو کیا کرتا ہے پڑھا ہے نماز، کون کو نہیں، کون انہیں فلاں صحابی غریب رہا تو اسے بلاتا، ایک 10 اشرف یہاں دیتا سونے کے سکے. انہیں کون ذرہ پیسے والا تھا، اسے 100، اسے 500، اسے 1000، اسے 2000، اسے 3000، اسے 4000، اسے 5000. اب جیسا جیسا پیسوں کی بات ہوئی، فجر ہوئی، فجر کے بعد پیسے بٹ رہی دنیا کے پیسے بٹ رہی. اب ایک جنا نکل کو بھی جا رہا ہے پیسہ نا، بلا کو لا رہی، ایو شیخ آپ کو ہی، امیر شام آپ کو ہی آؤ، امیر شام آپ کو ہی آؤ، آئے پورے پیسے لے رہی. مگر انہیں بار بار پوچھتے رہتا ان کے کام والے حسن آئے کیا، حسن آئے کیا، نہیں آئے. اب ظہر کا وقت ہوتا، ظہر کی اذان ہوتی، جیسا ظہر کی اذان ہوتی ہے ختم ہوتے ہی پورے جپتے رہتی نماز کو، فوراً امام حسن آتی، دیکھتے بھی نہیں دکھاتے بھی نہیں. امام حسن سنت نماز میں کھڑ جاتی. کی کھڑ جاتی؟ دیکھو امام کو بڑا یہ کہ اس کی اماں کو بڑا نفرت کرتے تھے. ہندا اس کی اماں، کس کی اماں؟ معاویہ کی اماں ہندا کے نام سے بڑی نفرت پورے اہل بیت کو، یہاں تک رسول اللہ کو بڑی نفرت. اب انہیں ہندا کا بیٹا اب اسے سلام کرنا نا، نہیں تو انہیں ہم نہ سلام کرنا نا، نہیں تو میں جواب دینا نا، اس کے واسطے میں اسے بھی سلام نہیں کرنا، میں بھی جواب نہیں دینا. گئے کہ نہیں نماز کو کھڑ گئے. دیکھو حکمت دیکھو، کھڑ گئے امام نماز کو کھڑ گئے، طلوع کر رہی نماز. ایسا طلوع کرتی جب برابر ظہر کا وقت آتا تب سلام پھیرتی، جیسا سلام کو پھیرتی جاگو امامت میں کھڑا لیتی، امامت میں کھڑ جاتی. فوراً کیا کرتی پورے آدمی جیسا سرکار امام حسن مجتبیٰ جاری سامنے پورے کھڑ جاتے. انہیں دیکھتا ہے میں فجر کی ڈبل پڑھا لی، کاسامی دے ڈالی. اب اتباع کرنا میری کھا کو میرا اس کے پیچھے چلے گئے نا، ان کے پیچھے چلے گئے نا، رہتا نا ٹینشن. کھاری میرا امام حسن سامنے ممبر کے ساتھ کھڑ گئے نا پورے. ہاں بولتے رہتا کیا رہتا رہا تمہیں، اتنے پیسے دیا کہیں کو دیا. میں پیچھے کھڑا تھا حسن کو، میں کرنا تھا. یہاں دیکھے تو امام حسن کو سامنے کھڑ گئے، انہیں بھی کھڑ گا. پوچھے تو کہیں کھڑے کر، انہیں پریشان، انہیں کھڑ گا خود اسے معلوم نہیں، تو کہیں کھڑ گا کہ بولے وہ اللہ کی شان ہو، اللہ کے معمولی ولی آیا تو خوف طاری ہو جاتا ہے. ہم بہت سے اعظم چھوٹے بچے
मदरसे से घुस को जारी करके बोले तो बड़े बड़े बुजुर्ग खड़ जाते हैं। अब गौस ऐसा खड़ जाते हैं तो हसन के तारीख हसन कैसे उन्हें उठ को खड़गोश पूछ रहा कर। इमाम हसन चले गए, नमाज पढ़ा, पूरे नमाज पीछे पड़े, नमाज पढ़ को सलाम फिरते एक साथ थोड़ी देर बैठते जिक्र में इमाम हसन उनका हस्बे मामूल बराबर बैठ रही, वहां से पीछे से आवाज कर रहा, कितने बाटे आज, कितने बाटे आज, कितने की लाख अशरफियां आखा नहीं शेख, कितने की लाख अशरफियां बाटे, इसके 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा या हसन इब्ने अली को दियो, 10 गुना ज्यादा हसन अपने अली को ले लगा। उन्हें बाहर जाती, बाहर जाकर अशरफियां ले लगा, पूरा ढंड पूरा पूरा पहाड़ जैसा बना को छोड़ती, छोटा अशरफियां 10 गुना, सुबह के कितने बाटे है उसे 10 गुना, लाखों अशरफियां मैंने अब 10 लाख ले लगा दानी सुनने के सिक्के। अब इमाम हसन का जिक्र पूरा ख़त्म हुआ, इमाम हसन का जिक्र ख़त्म हुआ, पलट को जारी, देखे तो सुनने का ढेर, देखे तो सुनने का ढेर, खड़े अपनी कबूल करो करा किसे, इमाम हसन को। पूरे आदमियाँ भी बैठी, देखो मैं सुबह से बांट रहा हूँ, शो भी कर रहा सो सुबह से बांटी हूँ, और जितना बांटी हूँ उसे 10 गुना तुम ना दे रहा हूँ तुम्हें, नबी के बच्चे, तुम्हें अली के बच्चे की अपनी तरफ आ जाने का रास्ता। देखो हिकमत देखो, वत्ते में क्या होता है, ये साहिल भाग को आता है, मदीने में एक साहिल रहता है, भाग को आता है, हसन इब्ने अली, हसन इब्ने अली, हसन इब्ने अली, आखा आखा आकर वो पूछती क्या कर सकते, बोलती आखा एक न्यास कर था, एक न्यास कर था। क्या न्यास कर था, मेरे बच्चे के 2 भी पावा नहीं थे, मेरे बच्चे के 2 भी पावा नहीं थे, फजर में मैं तुमने बुला लगाया था बच्चे को, तुम्हें दुआ करते करते जा अच्छा हो जाता है, जा अच्छा हो जाता है, तुम्हारे कहने दुआ कराए। मैं देखा कि जोहर होते होते मेरे बच्चे को पाँव आ गए, मेरे बच्चे को पाँव आ गए। या हसन, जैसा मैं तुमने फजर को न्याज कराया था, खुदा की कसम मैं सोचा था अगर पाँव मेरे बच्चे को आया तो मैं मेरे हाथों से नालैन बना को तुमना में पिना, नालैन बना को मैं पिना तू को न्याज कराया था। फजर के बाद मैं घर को जाको हर एक टाका डालता, 2 रकत शुक्रिया नमाज पढ़ता, टाका डालता, हर टाका डालता 2 रकत शुक्रिया नमाज पढ़ता, टाका डालता, हर टाका डालता 2 रकत शुक्रिया नमाज पढ़ता, टाका डालता। या हसन, मेरे बच्चे को पाँव आगे, तुम ना ये मैं पिनाना, तुम ना ये मैं पिनाना। अब कहाँ बोल रहा सो, मस्जिद में जहाँ पर चपला नहीं जाते, कौन भी नहीं ले को जाना, अब वहाँ पिनाना। हसन हाथ पकड़ को मेंबर के ऊपर बैठे, कहाँ बैठे, मेंबर रसूल के ऊपर बैठे। देखो जो मेंबर रसूल को मानने वाले, मेंबर रसूल को बैठ को खुदा की कसम नालैन पहनने वाले का दर्जे देख लो। इमाम हसन को उंगलियों को लगा को चढ़ाता है, नालैन दूसरे पाँव में चढ़ाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कदम बोसी करके उठाते, इमाम हसन उठती, उठ को जाते जाते बोलते ऐ साहिल, ये जितना भी माल है ले को जाकर, ऐ साहिल जितना माल है ले को जाकर दी। दरवाजे का नहीं जाको पलट को बोलती ऐ माविया, ये फातिमा का बेटा है, ये फातिमा का बेटा, तू हिंदा का बेटा, तू बैतुल माल से दुनिया को दिखा रहा सो, तू पब्लिक के माल से तू दिखा रहा सो। देख फातिमा का बेटा, जूते पिनाए तो इतना देने वाला, जूते पिनाए तो मैं इतने देने वाला। ए लोगों सुन लो, या यो ना सुन लो, मैं वो हूँ कि तुम्हारी दुनिया को भी सवार डाल दूँ। खुदा की कसम आइंदा जो दुनिया करोड़ों साल के उसे भी मैं सवार डाल दूँ। इसके पीछे जाती क्या करे, पूरे थूक को क्या करे बोलो साहबा, पूरे पैसे भिरका डाल को इमाम हसन के पीछे चले। अब माविया हाँ शांति भी करना ना, अटैक करना। ये एक दिन, दूसरे दिन क्या कर रहा है, बाहर खड़े इमाम हसन मुस्तफा जारी, देखना नहीं सर का जारी कि देखे तो सलाम करना है, जवाब देना। यत्ती देख लो बोलती न पूरे मोरे खां साहबी भाई 11वां की 8वां की कौन सा मेरा हसन सलाम कर को रहता तो करता है। वो नहीं सुलह करे, किसे, हसन माविया से सुलह करे। हसन जिसे सुलह करे उन्हें हमें उसे सुलह करती है। यश ना बोलते सो, हसन किसके साथ सुलह करे, माविया के साथ, उसके वास्ते हमारी सुलह। या कौन की बहुत बड़े हजरत बोली। देखो भाई रसूल अल्लाह भी बड़े, हसन बड़े, रसूल अल्लाह बड़े, रसूल अल्लाह भी एक सुलह कर को है, सुलह हुदैबिया। किसके साथ करी, कुफ्फार मक्का के साथ। किसके साथ, काफिरान के साथ रसूल अल्लाह सुलह करी। इमाम हसन ने माविया के साथ 2 बड़े बड़े मुसलमानों के गिरोह के साथ सुलह करी। ये 2 मुसलमानों के गिरोह
یہ ایک مسلمان کا بھی کافر کا گروہ. کون کافر کا گروہ؟ صلح مکہ میں. اب صلح جس کی ساتھ ہوتی ہے وہ صلح ہمیں بھی ہوتی ہے. تو رسول کافر کے ساتھ کری تمہیں بھی کافرہ مت جاؤ. تمہیں صلح کو لے کو ہمیں صلح کو لے کو ماننے کا ہے تو رسول کی صلح کو بھی مان کو کافرہ مت جاؤ. تمہیں یہ کنڈیشن رہتا ہے صلح کا. کیا کنڈیشن رہتا ہے؟ امام حسن خالی صلح کا ریس نہیں. امام حسن پوائنٹ ڈالے. کیا ڈالے؟ پہلے تو کتاب و سنت کے مطابق تو یہ چلانا. مطلب کیا؟ کتاب و سنت کے مطابق چلانا کر بولا تھا. یہ خلافت کتاب و سنت کے مطابق پہلی شرط. کب تک سوچی مطلب کیا کر کو؟ کتاب و سنت کے مطابق چلانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قسم ہمیں کسے بولتے ہیں؟ کتاب و سنت کے مطابق چلا ہو. قرآن اور حدیث کے مطابق چلا ہو. جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں چلاتا، کیا نہیں چلاتا، اسے بولتے سو قرآن اور حدیث کے مطابق چلا کر. یاد رکھ لو، حسین تلوار سے منوائے کرتے، خدا کی قسم حسن خالی لکھ کو منوا ڈالے کرتے، اسے کافر لکھ کو منوائے کرتے. سوچ لو، اب کتاب اور سنت کو نہیں ماننے والا مسلمان کی کافر نا. اب امام حسن کی شرط میں کیا تھی؟ سو پہلی شرط کتاب و سنت کے مطابق مطلب کیا؟ انہیں چلاتا تھا نہیں چلاتا تھا؟ نہیں چلاتا تھا. اگر کچھ اسے چلا کیسے؟ اب حسن کیا بنا ہے؟ اسے لکھ کو سائن بھی ڈالیا میرا بیٹا ہونے میں کافر کر. مگر آج تک بھی مورخہ عالمہ بڑے بڑے آدمیاں سمجھے نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اس کا مطلب سمجھے نہیں. یہ سمجھنا بہت بڑی چیز ہے. خالی صلح کرنا نہیں. صلح کا شرط یہ پہلی شرط سن لو، کتاب اور سنت کے مطابق چلا کا مطلب کیا؟ انہیں نہیں چلاتا تھا. انہیں نہیں چلاتا تھا. امام حسن مجتبیٰ مانا ڈالے کہ بنی امیہ کے لوگ انہوں کافرہ ہی کر لکھ کو منا ڈالے. امام حسن کا زمانہ ہوا چل رہا ہے. امام حسن مجتبیٰ مکے کا واقعہ، مدینے کا واقعہ. امام حسن مجتبیٰ جاری جاتے جاتے اس کے کام والے کو بولتا معاویہ، کیا اب وہ سلونی کر کو بولتا تھا نا ان کے بابا، سلونی مولا علی بولتے تھے نا، پوچھو کر کو اب تک یہ خون میں ہے کیا؟ یہ دم کہ یہ چلے گا علی کے ساتھی سے کر کو بولتے ہی. جب علی کی بات کرے امام حسن مجتبیٰ کو جوش آئے. کبھی بھی یاد رکھ لو، کس کے خلاف بولے تو ٹھنڈے پڑ جاؤ، مگر علی کے خلاف بولے تو پلٹ کو کھڑنا کرتے. حسن پلٹ کو کھڑے. کیا بول رہا سو؟ بولے سلونی کا دعویٰ بول رہی نا اب تک ہے کہ چلے گا پوچھ لو سو. بولے خدا کی قسم وہ خون میں ہے سمال، وہ جسم ہے سو، وہ ہمیں نور کے ٹکڑے. جو سلونی کا دعویٰ ہے آج بھی قائم ہے کر کو پلٹ کو سامنے جا رہی. پلٹ گئے پھر واپس بولا لیکن نہیں پلٹ گئے. جاتے جاتے اگر سلونی کا دعویٰ تجھے ہے کافی ہے تو یہ پیچھے جھاڑ میں کہاں ہے؟ جھاڑ انہیں یہاں جھاڑ ہے، معاویہ یہاں ہے، جھاڑ یہاں ہے، حسن علیہ السلام جاری پیٹ جھاڑ کی طرف ہے. سو یہ جھاڑ میں کتے کھجور آئیں، جھاڑ میں کتے کھجور آئیں بول کر کو بولوں سو. حسن چلتے چلتے بولتی 13,330 پر 3، 13,330 پر 3 کر کو بولتی. جاتے جاتے انہیں بولتا کھڑو اسے بولتا حسن کو. یاد رکھ لو یہ تمہاری مدینے کی ادمیانی ہمیں تمہارے بابا کیا بولے مان لے. میں معاویہ بھی ابو سفیان، میں بہت دماغ والا، تمہیں کھڑو 13,330 پر 3 گنتوں بعد میں جانا کہ کھڑے. امام حسن دیکھے نہیں ادھر، پلٹ کو بھی دیکھے نہیں اس کی صورت. انہیں اتارتا ہے کیا؟ ادمیہ کو بول کو اتارتا ہے. کھجوراں گنتی زور سے گنتے رہتی. سامنے جا کر ہلو کھتا کیونکہ تو گنتی معلوم ہو جاتی نا. بازو والے ہم مدینے کے ادمیہ گھیر لیتی فل گنتا کریکٹ تو نے بولتا برابر ہی 3,313 3,330 پر 3 برابر ہی کو اشارہ کرتا معاویہ کو. 4 اٹھایا کہ نہیں اندر ڈال لیتا، 4 اٹھا کو اندر ڈال لیتا. گن کتا پھر گنتی پھر 13,330 پر 3. پھر کیا سوچتا انہوں غلطی کریں گا تو 4 اٹھا کے ڈالا 4 اٹھا کو ڈالتا. پھر گن کتا 13,330 پر 3. حسن پلٹتے نہیں، بولتی ہیں خدا کی قسم نہ معجزہ نہ کرامت، یہ سب ہمارے جوتے کا صدقہ. اگر ہم وہ ہیں کہ ہمارا ارادہ اگر زبان سے نکل گا خدا کی قسم وہ ہو جاتا سو. ہمیں جو نکالے وہ ہو جاتا سو. ہم نہ کیا بھی وہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہو جاتا سو، ہو جاتا تو ہو جاتا سو. ہاں بھی تو کال چل جاتا. اب ایسے چیزیں گھر کو رہتی امام حسن. اب وہ ٹائم کو بہت مورخہ بولتے ہیں کہ وہ ٹائم کو ایک ان کی
بیوی رہتی ہے جودہ بنت اشس، اس کے اوپر لعنت، امام حسن مجتبیٰ بات کر کو یہ کر کو ان کو میں تم نہ شادی کراتا ہوں، پیسہ دیتا ہوں، لتا دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، وہ دیتا ہوں. اس کے باپ اشس کو بات کرا کو، بیٹے کو گھر کو بلا کو، اس کے اندر کیا کچھ کر کو، زہر دے کو، ایسا تمہیں ان کو قتل کرو. انہیں بھی مان لیتے بیچاری. امام حسن علیہ السلام کے پاس جاتے ہر طریقے سے زہر دیتے، انگورا میں زہر، پانی میں زہر، سیب میں زہر، کھانے میں زہر. مسلسل 7 دن تک زہر کا بڑا پیالہ رہتا، پورا زہر کا پیالہ ختم ہو جاتا. مگر ہر روز بھی دینا تھکتی نہیں. روز جا کو انفارمیشن دیتی ہے معاویہ کو. معاویہ تو نہیں رہتا، اس کے باپ اشس کو، کہ اتا دالی بولتا یہ ایک بوند سارے مدینے کو کافی ہے. تو پورا دالی تو بھی نہیں. امام حسن کیا مشکل کشا کے بیٹھے، بسم اللہ پڑھتے کھاتے، کیا زہر کیا چیز، کچھ بھی نہیں. 28 سفر آئے. 28 سفر کو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ یہ دن جس دن میں انتقال ہوتا ہوں اے حسن اس دن تو بھی انتقال ہوتا. تیرا چہرہ میرا چہرہ ایک، تیری جگہ میری جگہ ایک. یا رسول اللہ، بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باجو جا کو بچے کیا کرتے ہیں، حسن تو میرے جیسا میں تیرے جیسا، تیری شکل میری شکل ایک، نانا میری شکل تمہاری شکل ایک، کیوں نہ تمہاری جگہ میری جگہ ایک ہونا. تمہیں مرے بعد تمہاری خبر میری خبر ایک ہونا. چاہتی کیا ہوں، چاہتی ہوں، جاؤ کر لو تمہیں کیسا ہوں. نانا مرتے نواسے کو وعدہ نانا کو نواسے کو کبھی چھوڑے نہیں. بولے میرے جگہ تمہیں آنا کر بولے، میری خبر میں تمہیں آنا وعدہ لے کو ہی. اب دیکھو وعدہ کیسا پورا ہوتا ہے. سنی آدمیاں، کری آدمیاں، مدینے کے آدمیاں کو معلوم، سب کچھ معلوم. حسن علیہ السلام کو زہر دیا. اب وہ 28 سفر حسن علیہ السلام کو الٹی ہوتے، خی آتا. جیسا خی آتا ہے امام حسن مجتبیٰ تشت لاتے ہی اس کے اندر خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے آتے، جگر کے ٹکڑے پڑتی تشت سامنے رہتا ہے. معلوم ہو رہا ہے سب کو، حضرت زینب کو بھی ان کے گھر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو شادی ہو کو الگ ہوئی سنو گھر. جیسا معلوم ہوتا حضرت زینب آتی اندر. جیسا انہوں آ رہی امام حسن بولتی ہے حسین تشت چھپاؤ. امام حسین کیا کرتی فوراً تشت اندر رکھتی پلنگ کے نیچے. رو مت، زینب کے سامنے رونا نہیں. تم فن بڑی محبت کرتے، رونا نہیں، زینب کے سامنے نہیں رونا. زینب علیہ السلام آتی لپٹتی امام حسن کو، لپٹ کو زارو خطار کا روتے امام حسن کو لپٹ کو بولتی کیا مجھ سے چھپاتی بھیا تمہاری بھان سے چھپاتی کیا؟ بولتی کیا بہنا کیا چھپایا؟ بولیا بھیا تمہیں مجھے دل کو دکھ ہوتا ہے اگر کو تمہارے جگر کے ٹکڑے، خدا کی قسم تمہیں 72 دل کے ٹکڑے ہی میں 72 لاشوں کو ٹکڑا ہوتا ہوا دیکھتی ہوں. بھیا میرے سے کیا چھپانا. پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بولتی میرے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو رونا نہیں کر کو. بولتی دیکھو کرامتاں، دیکھو تمہیں کرامتاں اندر ہوئی سو بات پورا معلوم. زینب کو بولتی رونوں کو کر کو بول کو حسین کو کردا دینا. خدا کی قسم جب میرا حسین شہید ہوتا ہے، خدا کی قسم رونے والا کون بھی رونے والا نہیں رہتا. ایسا دکھ کا چت رہتا. لپٹتی یہ کرتی. آخری میں امام حسن مجتبیٰ شہید ہو جاتے. شہید ہونے کے بعد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے جو پڑے آئے تھے، ایک جنت کی پڑی ان کے نے تھی سرکار کے پاس، یہ پڑی علی کے نے تھی، انہیں بھی شہید ہوئے، ان کو بھی نہلا ڈالے. یہ پڑی فاطمہ زہرا کو تھی، ان کو بھی وہ پڑی سے نہلائے، مطلب اس کے اندر پانی، اس کے اندر کافور سب تھا، اس میں نہلا ڈالے. اب بچے تھے امام حسن کے پاس دو، وہ دیے تھے سبھی رسول اللہ امام حسن کو دو دیے تھے. اب یہ اٹھائے استعمال کرے، امام حسن کو کفن دفن دیے. کفن دفن دینے کے بعد امام حسن کو زیارت کرنے کے واسطے گھر میں رکھے. جتنے بھی سائیدانیاں آئیں، آتی غم کرتی روتی، آتی غم کرتی روتی، آتی غم کرتی روتی. زارو خطار کے نوحے پڑتی، زارو خطار کا روتی، اتنا روتی کہ عباس کھڑتی بلا لے جانے. عباس کو بولتی نہیں ذرا خود رونے دو. حضرت عباس بولتی نہیں پوری جنے جپری ہمیں خبر کھود ڈالی.
کہاں خبر خود ڈالی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے باجو خبر خود گئے. کس کی؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خبر خود گئے. کھدنے کے بعد یہاں بول رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، خبر کھود ڈالی. مگر حضرت زینب بولتی ذرا خود، حضرت کلثوم بولتی ذرا خود، حضرت رباب بولتی ذرا خود، ام لیلہ بولتی ذرا خود، نہیں 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 کر کو. کتنا کی دلاسا دیتی، انہوں وقت لیتی. امام حسین بولتی رو لینے دو عباس، جتنا چاہے رو لینے دو، جتنا چاہے ان کے بھائی کی خبر کے پر انہوں لپٹ لینے دو، رو لینے دو، جتنا بھی. کی بول رہی بھیا اسد کی بول رہی، بولتی کہ آج یہ ایسی نصیب والے ہیں، بد نصیب بہنیں خاندان ہمارا ہے کہ خدا کی قسم یہ ایک بھائی کی لاش کو دیکھ سکتی ہیں مگر اور ایک بھائی کی لاش کو لپٹ کو رو بھی نہیں سکتے، اور ایک بھائی کی لاش کو رو بھی نہیں سکتے. ایسا ان کے پر مرحلہ گزرتا، ایسا اس کے پر مرحلہ گزرتا ہے. چھوڑو ان کے پاس. اس کے بعد ایک پورا قافلہ امام حسن مجتبیٰ کی لاش کو لے کو نکل رہا ہے. کہاں نکل رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے بعد جو خبر خودی تھی، ہاں اب دفن کرنے نکل گئے. جیسا دفن کرنے نکلے مسجد نبی کے سامنے آئے. مسجد نبی کے سامنے ہمیں پورے سنیا نا، ہم نا غوث پاک بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی جاتی نا خبراں کے پاس، ولیان کے پاس، کتنے ادب سے جاتی. کیا بولتی ہیں؟ دیکھ رہی باغ دیکھ رہی نہیں. اب ولی دیکھا تو نبی نہیں دیکھ رہا، نبی خبر سے نہیں دیکھ رہا. نبی کے بعد جو خبر خودی ہے، نبی کا وعدہ بھی ہے، حسن کا وعدہ بھی ہے، مگر ظالمہ کے بچے وہ زمانے کے اندر مروان وہاں کا حاکم اور مروان کا لیڈر معاویہ بڑا پرائم منسٹر انہیں گورنر انہیں کیا کون تبھی اوپر سے آواز نہیں رہتا تو یہ سب چیزاں ہوتے تھے نہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لے لے جا وہ دفن کرنے کی جگہ پہ جب لاشا لے لے نزدیک آئے مسجد نبی کی، فوج آپ کو کھڑی، کافران کی فوج نہیں، مسلمانوں کی فوج، مروان کی فوج، مروان کے اوپر ڈالو کو معاویہ کی فوج آپ کو کھڑی ہوتا. آ کو کھڑی، رکو نہیں ہونا کہ بولے کس سے بات کر رہا تو؟ نبی کے نماز ہے، وہ نماز ہے خدا کی قسم، نماز میں ساتھ، حج میں ساتھ، زکوٰۃ میں ساتھ، سونے میں ساتھ، قرآن میں ساتھ، ہر احکام میں ساتھ یہ بچے تھے. آج یہی لوگوں کو اگر رسول کے باجو مدفن کرنا کو تو تمہیں کیوں آڑا کھڑی؟ کس کے پاس ہے ہمیں وصیت لینا؟ کس کے واسطے وصیت لینا؟ خود امام حسین اس سے بڑی دلیل ہے نا، انہوں دلیل ہے نا. امام حسن سے حسین سے بڑھ کو کوئی صحابی ہے کیا؟ خود جنت کا سردار بول رہا نا، لے لے کا آیا سو جنت کا سردار نا، حسین اچنا حسن کا جنازہ دفن کرنے لے گئے سو. دیکھو یہ انکاری آج سے نہیں، خدا کی قسم وہ زمانے سے انکاری کرے. حسین کو انکار کرے، کسے انکار کرے؟ حسن تو شہید ہو گئے تھے. واپس جاؤ واپس جاؤ. حسن کھڑ گئے، حسین کھڑ گئے، نہیں میرے باپ میرے بھائی کا وعدہ یہاں سے دفن کرنا نہیں کرے. ظالمان کے بچے وہاں سے تیرہ اسٹارٹ وار، تیرہ. اب جنازے میں کوئی بھی تلوار میں لگ جاتا نہیں، لڑنے جاتا نہیں، جنازے میں رولے کو جاتے سب جنے. ظالمان کے بچے کربلا نہیں، کربلا مدینے میں چھوگی، ایک کربلا مدینے میں ہوگی. بولتی نا آدمیاں کیا عباس کنے تلوار تھی کیا، حسین کنے تلوار تھی کیا، بنی ہاشم کنے تلوار تھی کیا؟ تھے ہزاروں آدمیاں، کوئی بھی تلوار جنازے میں لے لگاتا. پھر بھی بے تلواروں کی جگہ وہاں لے جا کو کیا کرے؟ اتنے تلوار اتنے تیرا مارے آ جاتی نزدیک کر کو، دور اندر نہیں آنا، احاطے میں نہیں آنا کر کو، دور سے تیرا مارے. یہاں تک مورخہ لکھتی کہ خدا کی قسم امام حسن مجتبیٰ کا جو جنازہ تھا وہ تیروں کے پر معلق تھا، تیروں کے پر کھڑا تھا. تیروں کے یہ جنازہ تیروں کے پر کھڑا تھا، یہ جنازے کے پر تیراں تھے. حسین کے جنازے کے پر پورے تیراں تھے، پورے تیراں تھے. یہ ایک جنازے کے پر تیراں تھے. یہ کہاں کون سی جگہ؟ مدینے میں. اب بولتی نہیں پوچھتی نہیں مدینے میں کیا کر ڈالے، مدینے میں کیا کر ڈالے. مدینے والے دیکھ لو، مدینے والے کرے سے کون والے؟ مدینے والے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پھر لے لگا تھا. یہ پہلا کائنات کا جنازہ، غریب سے غریب جنازہ تھی. ایک بار گیا تو گھر سے واپس نہیں آیا کرتا. واپس کس کا بھی جنازہ زندگی میں نہیں آیا کرتا. یہ پہلا اور آخری جنازہ کائنات کا جو واپس گھر کو آیا. کون تبھی کرتا ہے جنازے کے ساتھ بے حرمتی؟ حسین دیکھو، یہاں حسن دیکھو کیسی بے حرمتی ان کے ساتھ. وہ بھی مدینے کے اندر. کہاں مدینے کے اندر؟ خدا مسجد نبی یہاں آیا تو امام حسن مجتبیٰ کا گھر یہاں. اتنی نزدیک کے سامنے کیا رسول دیکھ رہی، یہاں سے ہمیں پڑھ کو یا نبی سلام علیہ کا مدینے جا رہا کرتے. خدا کی قسم رسول کی معتبر
ان کی خبر مبارک رکھ لو. سامنے حسن کے اوپر تیرا مارے تو ابھی لاش کے اوپر ہے. کیا دعا دیے رہیں گے بدوا دیے رہیں گے؟ ہاں یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہیں گے خوش ہوتے رہیں گے؟ آج اپنے برتھ ڈے کرتی ہیں, آج کا دن شادیاں کرتی ہیں, آج کا دن یہ کرتی ہیں. لعنت ہے ان کی زندگی کے اوپر, لعنت ہے ان کی دین کے اوپر, لعنت ہے ان کی. یہ چھوڑ کر کو دوسری چیزیں کرنے جاتے ہیں. یہ اتنا اہم دن, ایسا دکھ والا دن, ایسا پریشانی والا دن کہ دنیا کے شہنشاہ, جنت کا شہنشاہ جس کے جوتوں کے نیچے جنت ہے, ویسے جنت کے سردار کو لے جا کو مسجد نبوی کے اندر آقا کے سامنے تیرا مار کو بھیجتی. جیسا جنازہ گرتا ہے, جنازہ پکڑنے والوں کو بھی تیرا رکھتی, انہوں بھی گرتی, انہوں بھی لے لگا کو جنازہ گرتا ہے تیرا کے اوپر معلق رہتا ہے. انہوں کیا کرتے ہیں, جنازے کو اب رکھ نہیں سکتے, جنازے کو رکھ نہیں سکتے. دیکھنا حسن, حسین, حضرت عباس, عبداللہ ابن جعفر, محمد حنفیہ جنازے کو کہاں سے کی پکڑ کو واپس گھر کو لے لگا دی. سب جنے سوچتے رہتے ہیں جنازہ تدفن ہوگا, اب دعا کے واسطے یہیں سو. اب سب جنا معمولی نا دھیان دے کے تو کیا ہے, پھر واپس جنازہ آ رہا ہے, واپس جنازہ آ رہا ہے. حضرت زینب آتی, دیکھتی, چیختی, کیا ہے کیا ہے؟ بولتی کون کرے؟ بولے یہ تمہارے نانا کی امت کر کو بھیجے سو, تمہارے نانا کی امت کریے سو. ظالمہ پیچھے کرتی تو پڑھے میرے نانا اور میری ماں کے دربار کے سامنے کری نا. فاطمہ زہرا کی بھی خبر ہاں, سرکار کی بھی خبر ہاں. یہاں دیکھے تو مسجد نبوی, سامنے دیکھے تو بخی. نانا اور کیا کس کے سامنے, کس کے سامنے؟ ماں کے سامنے ہوتا ظلم کرے تو یہ دکھتا ہے. تمہارے ولیاں کے سامنے بیعت بھی کرنا نہیں سو, تمہیں اتنی بڑی بیعت بھی فاطمہ زہرا اور رسول اللہ کے سامنے کردال کو, پھر مسلمانہ بننے کی کوشش لے لکھا ہے. زینب آئے کہ نہیں بولتی کوئی نہیں چھینا میرے بھائی کو, کوئی نہیں چھینا میرے بھائی کو, میں تیرا نکالتی ہوں, میں تیرا نکالتی ہوں. حسین بولتی نکو بہنا, بڑا دکھ ہوتا ہے. بولتی کیا کروں, مجھے ایک بار دے ڈالو, ایک بار دے ڈالو بھیا, کہ ایک ایسا وقت آتا بھیا میں چاہ کو بھی تمہارے جسم کے تیرا نہیں. یہ بھی مجھے حکمت میرے باپ بولیا کہ میں 2 بار جنازے کو دیکھوں گی, 2 بار جنازے کو نھلوں گی, 2 بار میں نوحہ پڑھوں گی, 2 بار دلاسا دوں گی. کی 2 بار کروں گی بابا؟ بولو بابا کی وہ 2 بار کروں گی, ایک جنازے کو 2 بار, ایک جنازے کو 2 بار. بولتی کہ دوسرا جنازہ حسین کا ہوگا, نہ اسے دلاسا دے سکتی ہے, نہ اسے پرسا دے سکتی ہے, نہ اس کا دیدار کر سکتے. تجھے دیدار کرنے تجھے سر بھی نہیں چھوڑتا. اس کے واسطے جو حسین کی جو حکمت تھی, جو حسین کو جو کرنا تھا تو حسن کو 2 بار کرتا ہے, حسن کو 2 بار کرتا ہے. امام حسن علیہ السلام کا جنازہ رہتا ہے, تیرا نکالتی, تیرا نکالتی, یہ کہ تیر نکالتی, انا للہ و انا الیہ راجعون, خون کا فوارہ, یہ کہ تیر نکالتی, خون کا فوارہ. یہاں تک حضرت زینب علیہ السلام بولتی ہیں کہ جنازے امام حسن میں 72 تیراں تھے, 72 تیراں تھے. اور جیسا جیسا تیر نکلتا, اس فوارہ نکلتا, تو یہ کہ ایک شہید کا نام امام حسن لیتا. وہ خون سے امام حسن علیہ السلام ایک شہید, جو 72 شہید کب ہو رہی سو؟ ابھی 10 سال کے بعد ہو رہی سو, 10 سال کے بعد کربلا ہے سو. 10 سال کی کربلا سے پہلے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کربلا والوں کے واسطے انہوں یہ دیکھے تیر نکالے, رکھے تیر نکالے, پورا گھر خون. کس کا گھر خون؟ فاطمہ زہرا کا گھر پورا خون, پورا گھر خون, پورا گھر خون. اب خون ایک دیکھے تو جلائے, ایک دیکھے تو آگ, ایک دیکھے تو خون. یہ فاطمہ زہرا کی گھر کی حالت, جس در کے اوپر سجدے ہوتے فرشتوں کے, ملائکہ کے, انبیاء کے, صحابہ کے, آج اس در میں خون بہتا تھا, پورا گھر خون. کہتے تھے گھراں, چھوٹے چھوٹے گھراں, پورے گھر میں امام حسن مجتبیٰ کا خون نکالتے, یہاں رکھتے, یہاں خون آتا, یہاں رکھتے, یہاں رکھتے. بہت وقت کے بعد پھر خون بند ہوا, بعد میں پھر دفن کفن کرے, پھر دفن کفن کرے. حضرت عباس غصہ, نکل رہی. حضرت زینب ان کو بھی روکنا, یہاں بھائی کو بھی دیکھنا, لاش کو بھی دیکھنا, نکل رہی. میں آج چھوڑتا نہیں. وہ بولتی نہیں نہیں. حسین کو بولتی ہیں عباس کو بلاؤ, عباس کو جا کے حسین سمجھا رہی, نہیں سمجھتے. لاسٹ میں کیا کرتے ہیں, زینب عباس میری بات نہیں مانتے, بہت غصے میں ہی. آج علی کا جلال دیکھ لو, ہو نہ ہو تمہاری. حضرت زینب ہاتھ پکڑ بولتی ہیں عباس آج تلوار کی ضرورت نہیں ہے, آج تلوار کی ضرورت نہیں ہے, خدا کی قسم آج صبر کی ضرورت ہے. میں دیتی ہوں ایک تلوار کے, ایک وقت دیتی ہوں جو تجھے اجازت دیتی ہوں, جو وقت کائنات میں کوئی اجازت نہیں دیتا, میں اجازت دیتی ہوں. تلوار چھناتی, اندر رکھ لیتی, پھر نہلاتی, پھر کفن دیتی. 2 کفنا, 2 کوڑیاں جو تھے
آج سمجھ میں آیا حضرت زینب کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حسن کو دیے تھے، حسین کو کیا بھی نہیں دیے تھے، سہیل کو، حسن کو 2 کی دیے تھے. سو آج حضرت زینب وہ یاد کر کو زار و خطار کر ہوتی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو اس لیے 2 دیے تھے کہ 2 بار جنازہ آتا، حسین کو 1 بھی نہیں دیے کیونکہ ان کا جنازہ چاہتا نہیں. پھر حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد حسین علیہ السلام جا کو بات کرتے. کیا صحابہ نہیں تھے موجود، بڑے بڑے نہیں تھے موجود، کیا ان کا پریشر نہیں تھا، کیا ان کا یہ نہیں تھا، معمولی سا ایک ہمارے ساتھ ایک معمولی ایک پیر رہا تو ایک عالم رہا تو اتنی دم سے بات کرتے. خدا کی قسم دیکھو ہاں پریشر کس کا پورا تھا ان کے پاس بھی، پھر بھی کون بھی ان کو مدد نہیں کرے، کون بھی جا کو لڑے نہیں کہ امام حسن کو اندر ہچ کرنا نہیں چھوڑے. آنے سے پہلے کیا کر رہے ہیں، پھر واپس مٹی دلال کو وہ خبر بند کروا رہے تھے، خبر بند کرے تھے. پورے تلوار تیرہ سے ہزاروں کی فوج کھڑا ڈال کو ہاں سے بولے اگر نہیں تو پھر ہمیں تیرہ مارتی، پھر تلوارہ مارتی. امام حسین علیہ السلام بولے چلو اب یہاں تو نہیں ہوتا، اب لڑنے کا دن نہیں، لڑنے کا وقت نہیں، اب ہمارا دکھ گزر رہا ہے، یہی چلو جاؤ ہماری ماں کے پاس جا کر ان کو دفنائیں گے. تو جنت البقیع میں جنت البقیع میں فاطمہ زہرا کی خبر کے باجو پہلو میں ان کے قدموں میں امام حسن مصطفیٰ کو وہاں لے کر دفن کرتی. جیسا دفن کر کو کاٹ نکالتی، مٹی نکالتی، زار و خطار کی حضرت فاطمہ زہرا کے رونے کے بعد میرے بیٹا کیا کریا، میرا بیٹا کیا کریا، حسن کیا کریا، اے ظالمہ، اے مدینے والوں، اے رسول اللہ کو ماننے والوں، آج رسول کا خون کو تمہیں عزت نہیں کرے، آج رسول کے خون کو عزت نہیں کرے. کیا بدوا نہیں دیکھو رہتے، پریشان نہیں ہو رہتے حضرت فاطمہ زہرا خود ڈالے. وہاں سے بھی فاطمہ زہرا یہ ایک ایسی چیز ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے بازو دفن کرے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو دفن کرے، نکلے صبر کرے. یہ اتنا صبر ان کا کام، صبر کرے. بولے امام حسین نہیں اب کیا بھی نہیں کرنا، ان کو نہیں کیا کرنا، کیا بھی نہیں کرنا. دیکھو کہاں جگہ نہیں تھی اس امام حسن کو. تو میں بولتے رہیں گا مدینے میں سیف تھے، لوگ کو سیف ہوتے تو حسن کو چھوڑتے، لاش کو چھوڑتے تھے. امام حسن کا بھی سیف نہیں تھے، نہ مکے میں سیف تھے، نہ مدینے میں سیف تھے، نہ کوفے میں سیف تھے. یہاں تک انہیں دین اسلام کے اندر کہاں تھے وہ لوگ اس سے غدارہ ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، شہادت کے بعد، مولا علی کی شہادت کے بعد، فاطمہ زہرا کی شہادت اور حسن مجتبیٰ کی شہادت کہ امام حسین متے مجبور تھے کہ ہر جگہ قاتلان تھے، ہر جگہ ان کو مارنے کا پورا پلان تھا، ہر جگہ مارنے کا پلان تھا، مگر بچانے والے کون بھی نہیں. دیکھو کیلکولیشن ڈالو، جب مدینے میں رکھو حسن کو مدد نہیں کر سکے، حسن کی لاش کو مدد نہیں کر سکے. آج سینہ ٹھوک کو بولتی نا ہمیں رہتے تو جاتے، ہمیں رہتے تو جاتے. ظالمہ حسن کو کی نہیں گیسو، حسن کو نہیں کی گیسو، حسین کو جاتے کربلا میں تمہیں ڈھونڈ کو کسے تمہیں بچانا، کسے تمہیں ڈبانا دیکھ رہی. خدا کی قسم جو اہل بیت کے ساتھ ہوگے انچ تھے اور دوسرا کسی حالت کے اوپر جو نہیں تھا انہیں میں کرتوں کو تو مانو نہ کو انہوں سب بھی نہیں. کون نہیں تھا؟ کیا معاویہ کو نہیں معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا یہ سب واقعہ؟ 10 سال تک بھی ایسا چھپکے تھا کیا انہیں؟ کیا لے جا کو نہیں کر سکتا تھا؟ ان کو شرط تھی کہ اہل بیت کے گھرانے کو ختم کیا. آج بھی وہ شرط کے پر جینو سو، آج بھی وہ شرط آج ہمارے جماعتوں کے اندر، آج ہمارے خانقاہوں کے اندر ایک گھسگا سو. کیا یہ چیزاں کو چھپاؤ، یہ چیزاں کو چھپاؤ. کربلا جنگل ہاں کیسا کی ہوگا، وہ مدینے میں رہتے تو حسین نے بچ جاتے. اے کسے دکھا رہی بتاؤ، 28 سفر شہادت امام حسن بتاؤ، اوقات معلوم ہو جاتے سب کی. یہ غداری کرے سو اہل بیت کے ساتھ، یہ غداری چھپانا پڑتا سو اس کے واسطے. سرکار کو کون مارے، سرکار کو کون تنگ کرے، کہاں فرقے بٹے. ایک ماننے والا فرقہ تھا، ایک جنا بس قرآن کافی، ففروا الی اللہ، قرآن کافی. آج جو قرآن کافی کر کو بولے نہیں وہی نا پورے پھر لے کو قرآن کافی، کتاباں یہ تک ان کی زندگی. کیا کتاباں رکھنے والے کتاباں سے اس کے نیچے والی دلیل دیتے سو. یہ کتابوں سے بڑے سبھی ان کو دلیل خود اللہ دے ڈالے. اللہ بول رہا نہیں میں اور میرے فرشتے درود و سلام بھیجتی آل محمد کے اوپر، محمد و آل محمد کے اوپر، تم بھی بھیجا کرو کو بول دے. تو جس کا درود خود، جس کا کلام خود خدا پڑھے، جس کی تعریف خود خدا کرے، انہیں قرآن بنا کو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن بنا کو قرآن نہیں پڑھتا، نماز بنا کو نماز نہیں پڑھتا، روزہ بنا کو روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ کرا کو زکوٰۃ نہیں دیتا، کھانا بنا کو کھانا نہیں کھاتا.
جو کچھ بھی کریا انہیں نہیں کرتا مگر خدا کی قسم درود ایک ہی چکر تو گیا میرے رسول اور میرے علی کی محبت کرتا ہوں, میرا حسن و حسین کی محبت کرتا ہوں. اب تم نہ کیا ہونا اللہ سنا سب سے بڑی دلیل اللہ سنا قرآن کو بھی اللہ بولے اگر کو نا. اب تمہیں بھی اگر ماننا تو اللہ کے بعد قرآن کو مان رہی, اللہ کے بعد تمہیں محمد و آل محمد کو مانو, اس کے بعد قرآن کو مانو, اس کے بعد قرآن کو مانو. اب دلیل قرآن کی اہل بیت سے نکلتی سو اور اہل بیت کی دلیل اللہ سے نکلتے سو. جب اللہ خود ان کے چیزاں کے اندر خود انہوں شہید ہوئے تو انہیں خود اللہ تعالیٰ ہاتھ خبراں میں سے نکالتا, خود انہیں غمگین ہوتا, خود یہ دکھدار ہوتا. اس سے بڑی دلیل کیا ہونا, اس سے بڑی دلیل کیا ہونا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے وسیلے طفیل سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے صدقے وسیلے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی انتقال ہوئے ہیں کریم مولا سب کی مغفرت عطا فرما. خصوصاً ہمارے پیر مرشد حضرت شیخ سید مرشدی یوسف محمود حاسم الدین گیلانی قدس اللہ صلی عزیز کے درجات کی بلندی عطا فرما. ہمارے پیر مرشد بشیر احمد شاہ کی درجات کی بلندی عطا فرما, پیران امام کی درجات کی بلندی عطا فرما. اور جتنے بھی مرحومین متعلقین دوست احباب رشتہ دار جتنے بھی چلے گئے غنی مرشد کی بھی اے کریم مولا مرحومین عطا فرما. جتنے بھی یہاں ہیں ان کے والدین جو بھی گزر گئے ہیں کریم مولا ان کی بھی مغفرت عطا فرما, درجات کی بلندی عطا فرما. سرکار کی شہادت کے صدقے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نور ایمان کو قائم و دائم و پیوست عطا فرما. خصوصاً امام حسن علیہ السلام کے 7 پارے جگر کے ٹکڑوں کے صدقے ہمارے دلوں میں نور ایمان کو قائم و دائم و پیوست عطا فرما. اور دشمنان اہل بیت کو نصف و نابود عطا فرما, دشمنان اسلام کو نصف و نابود عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور یہ شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا گھر سلام کرنا, 8-10 جاتے سلام کرتے, 8-10 جاتے سلام کرتے, 8-10 جاتے سلام کرتے. 12 ربیع الاول کے دن تدفین کرتے. کیا کرتے سو تدفین وہ ٹیمپو اسپاٹ کو نہیں کرتے, اسپاٹ کو کرتی معمولی ہمیں چھوڑتے مرے تو کہاں سے کیا رہا کہاں سے کیا رہا, تو وہ دنیا دیکھو جانے والا مریا تو ہمیں جبتی 1 دن 2 دن 3 دن جبتی ان کے خاندان. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئی, کیا صحابہ کو نہیں جبتے, کیا گاڑیاں لینا تھے ہوٹل کو, چلے کو آنا تھا نا, گھوڑیاں کو آنا تھا نا, دور دور چلے گئے تھے نا صحابہ, تو ان کو جپنے کے بعد 12 دن تک بھی بڑے بڑے مورخ, بڑے بڑے صحابہ, بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آنے کے بعد میں مولا علی مشکل کشا سب کا دل بھرنے کے بعد دیدار, پھر اس کے بعد دیدار نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد 12 ربیع الاول کا رات, 12 ربیع الاول کی رات جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے, پیر کا دن تھا. 4 شعبے کو, آخری 4 شعبے کو, یہ 20 سفر کو انتقال شہید ہوتے سو. پھر اس کے بعد برابر 13 دن تو 11واں دن کو تو 12واں دن, تو وہ 12ویں دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کرتے, مدفن کرتے. تو اس میں کیا کرتے سو ہمیں لوگ عرس کے سرکار, خوشی کے سرکار. کیا خوشی کے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ مرے تو کیا ہے دیدار رسول, دیدار خدا ہوتا کی تو دیدار رسول ہوا تو اسے عید کا دن کہتے کسی ولی کو. اب رسول کو کون سا عید کا دن, خدا کی قسم جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال میں 60 پر 3 سال یہاں تک مورخان بولتے ہیں کہ 5 وقت نماز ہوئی, 5 وقت بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے, 5 وقت بھی سر کی آنکھوں سے دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہ نہیں میرا سبھی ہم نے یہ کچھ بولتے سو پتا دیکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا بھی دوسرے ولیاں کے جیسا نہیں ہوں. ان کو ہر روز بھی عیدی, ہر روز بھی ہمارے سے بہت بڑی چیز گئی وہ دن. یہ بولتے نہیں یہاں ہم نے کیا ہے خالی خوشی کرو, ہمارے اہل سنت الجماعت میں کیا کر رہے ہیں خالی برتھڈیز. آج دیکھو کون میرا بیٹا مریا تو بھی برتھڈے اس کو بہت تو یہ کر لی, کون طرح تو وش بھی کرتا. 28 سفر کب تک بھی وش کریا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مبارک کرو. تمہیں کسے دے رہی, تمہیں وش کر رہی کسے بھی, اصل میں تمہیں رسول کی شہادت کو مبارکبادی نے تمہارے پر لعنت, مبارکبادی ہونا سبھی شہادت رسول کے اوپر مبارکبادی تھی سو بنی امیہ کو, مبارکبادی تھی سو دشمنان اہل بیت کے اوپر. ہم نہ دکھ رہتا, تو کر لے, ایک دن پہلے ایک دن بعد کر لے, کوسا تو پیدا ہوگا ایک دن پہلے تو اچھا ہونے کا, ایک دن بعد کرنے کا. یہ دینار کا تو بھی ذرا خوف کرو, آدمیوں کو ذرا یہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیر کے دن تدفین کرے. اور مورخان بولتی
کہ 12 ربیع الاول کے دن پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی وہ وقت ہوئی سو، تدفین بھی وہ وقت ہوئی سو 28۔ اس کے بعد جو آئندہ منڈے رہتا، جو ویڈنسڈے تھا آخری 4 شنبہ، یہ ہم نہ آگا سو، مگر دوسرے ڈیٹ وائز جیسا چینج ہوا گیا تھا۔ ویڈنسڈے کے بعد تھرسڈے ایک دن زندہ تھے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، یہ 4 دن کے بھی بہت بڑے واقعہ ہیں، 4 دن کے بھی، 4 دن میں بھی الگ الگ چیزیں ہیں، 4 دن ایسا۔ منڈے صبح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جس دن پیدا ہوئے، جو وقت پیدا ہوئے، وہ ٹائم کو تدفین ہوئے، مگر بہت جنے یہ چیزیں اٹھاتے نہیں، کیا اگر بولا تو خالی خوشی کے چیزاں میں ناچ لیں گے، غم کے چیزاں، خوشی میں کیا ہے، کیا بولتے سو، انہیں بھی پارٹی، انہیں بھی پیوٹ، انہیں بھی پیوٹ، انہیں بھی ہے، سب جنے دشمن۔ غم کے چیزاں میں کیا رہتا ہے، برابر یہ رہتے، اس کے واسطے یاد رکھ لو انشاءاللہ کبھی بھی اس کے بعد آئندہ سال تک اللہ تعالیٰ بھی ہم نے عمر درازی دیا تو بھی اللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو یاد رکھنا، رائج کرنا، سلسلے میں تو بھی رائج کرنا، گھران میں تو بھی رائج کرنا، جو مانتی ہے نہیں مانتے دلیل کے ساتھ، کیا دلیل، جتنے بھی باتیں بولے کیا بھی ہوا کے باتیں نہیں، دلیل کے ساتھ۔ ہمارے پیر و مرشد بھی یہ سب چیزیں کرتے، 28 سفر کے شہادت بھی بولتے، امام حسن کی شہادت بھی بولتے، ان کے پیر و مرشد بھی کرتے، یہ سب چیزیں کون بھی آج کل کی ٹوٹے پھوٹے پیدا ہوگی نا، ان کے نہیں ہے، یہ سب بزرگان دین کی چیزیں، یہ بزرگان دین کی چیزیں، یہ ضروری ہے سب چیزیں۔ جتنا ہمیں خوشی کی چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسا غم کی چیز بھی اس سے بہتر کرنا، اس سے بہتر غم کرنا، کیونکہ تو رسول اللہ خوشی میں خوشی، غم میں غم، جتنا خوش امام حسن مجتبیٰ کو پیدا ہو کو کرے، بتا غم پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو کرے۔ یہ سب چیزیں کرنا رسول کی شہادت کے بعد، یا 28 سفر کے بعد، یہاں تک لوگ یہ پورے 12 دن تک بھی اتنا غمگین تھے کہ یہاں تک فرماتی کہ سورج نہیں نکلا کرتے مدینے میں، سورج نہیں نکلے، کھانا نہیں پکتا تھا، پانی نہیں پیتے تھے، اتنا غمگین تھے رسول کے غم میں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع تدفین ہوتی، یہ زمانہ در زمانہ چلا۔ اب ہندوستان میں اب ریسنٹلی میرے خیال سے 100-150 سال اب یہ آگے نہیں، مدرسے کے قصے، تب یہ ایک زمانے کے اندر یہ ایک رات کو وفات رسول پڑھتے، یہ ایک رات کو ولادت رسول پڑھتے، ایک دن میں ولادت رسول پڑھتے، رات کو وفات رسول پڑھتے۔ پہلے 100 سال 125 سال پہلے ہر گھر میں وفات رسول پڑھتے اور ولادت رسول پڑھتے۔ آج کیا کر ڈالے، وفات رسول تمہیں کیا کر ڈالے، تشیعوں کے ہاتھ میں ڈالا، صوفیان کے ہاتھ میں ڈالے، خانخواہ والے کے، خالی کیا کر ڈالے، بریانی کا رکھ لیتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کیا کرتے، پپڑ بھی کھانا دیتے، بولتے مرگا تو یش نہ تھے، تو دال کھانا پپڑ کیا کی دیتے، بریانی پکا، کئی رہے بریانی پکاتا اس کا نہیں، وہ ایک پرمپرا، بریانی پکاؤ کیا بھی نہیں ہے، مگر ایک پرمپرا تھی، کیا کر ڈالے، گوشت اس میں ملتا سو، اس میں اس کے واسطے ہمارے آدمی یہ پکڑے، دال پپڑ اس میں ملتی تھی، سو ویسا تھا سو قانون پہلے بھی۔ رسول کی وفات کے دنوں میں کیا کرتے، یہ خانخواہ میں بھی ایسا تھا، سو وفات کے دنوں میں کیا کرتے وکیل صاحب، شولے لگاتے، چوچولے لگاتے، میلاد کے دنوں میں بوندی لے لگاتے، کہ ایک بزرگاں کا ایک یہ تھی، کیا وہ ایک کھارا ایک وفات کے دن شہادت ہے، میٹھا یا خوشی کے دنوں میں، مگر آج آدمیوں کو کیا ہوگا، پورا اوپر بزرگاں بہت پلان سے کرتے تھے، مگر ہمیں مانے نہیں، ہماری کیا ہے، ہماری دماغ ڈال کو یہ سب چیز کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ اس میں قبول فرمائے۔